آئیے دوستو ان تمام تر اشعاروں کی زنجیروں میں جکڑ کر حضرت والا کو آپ کے روبرو کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک مشک بارے خطابت چلے آئیے، استقبال کرے اپنے محبوب خطیب کا عالی جناب حضرت مولانا مفتی محمد سلمان صاحب المظاہری صاحب سے گزارش گزار ہوں حضرت والا تشریف لائے اور اپنی قیمتی باتوں سے سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الأكرم الذي خلق الإنسان فكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال تعالى ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أكثر خطايا بني آدم في لساني رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طالبا رواه أحمد عن جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبن أحدا ولا تحقرن من المعروف شيئا وإن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف رواه أبو داود أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی برق طبعی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی اور رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی مسجد مرثیہ خواہ کی نمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے اور اقبال کہتا ہے سرس کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا سرس کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گہر پیدا
اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اور ایک دعا مانگ رہا ہے اقبال، آپ بھی اس دعا پر آمین کہہ دیجئے گا۔ اے رب ذوالجلال، اے خلاق عالم، اے رزاق عالم، ساری کائنات کو بنانے والے اللہ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، آمین کہہ دیجئے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، اور اے اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جوانوں کو سوز جگر بخش دے، میرا دل اور میری نظر بخش دے، کیوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہ رب العالمین کے بے انتہا فضل و احسان سے آج آپ کے دیار میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ انتہائی تھکا ہوا ہوں، بدن کا پور پور درد کر رہا ہے، 24 گھنٹے سے زائد وقت ہو گیا، ابھی تک آنکھ نہیں لگائی ہے۔ علی گڑھ، کل علی گڑھ میں تھا، وہاں سے بھاگا بھاگا آپ کے درمیان پہنچا۔ آپ حضرات یہاں تشریف لائے، آپ نے بڑا خوبصورت انتظام کیا۔ اس جلسے کے اولین داعی ہمارے عزیز دوست حافظ و قاری عبدالوہاب صاحب، اللہ تعالیٰ خوب علم میں عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ ہمارا اسٹیج علماء سے بھرا ہوا ہے، اس پر معتبر شخصیات یہاں تشریف فرمائے، حضرت مولانا نہال صاحب، حضرت مولانا پورے طور پر تشریف فرما ہے، دیگر احباب سب کے ناموں سے واقف نہیں۔ خوبصورت نظامت آپ کے درمیان ہمارے بہت ہی مخلص اور قریبی ہمارے ساتھیوں میں سے، دوستوں میں سے ذکی حسنینی، اللہ تعالیٰ خوب آواز میں، علم میں، عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ آپ حضرات جیسے میں نے عرض کیا، انتہائی تھکا ہوا ہوں، بس آپ کی محبتوں کے سہارے تھوڑی دیر اللہ تعالیٰ جو کچھ زبان سے نکلوا دے گا ان علماء کرام کی دعاؤں کی برکت سے، بس آپ کے درمیان وہ عرض انشاءاللہ اس امید پر میں آ گیا کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے۔ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، ہر اہل ایمان اور ہر اہل اسلام اس بات کو بخوبی جانتا ہے۔ عزیزوں، اس مہینے کے بعد ایک اور مہینہ آنے والا ہے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان اس شعبان المعظم کا مہینہ ہی بہت احترام کے قابل ہے۔ امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے علاوہ سب سے زیادہ اگر کسی ماہ میں روزے رکھے ہیں تو شعبان کے مہینے میں 27 روزے امام الانبیاء نے شعبان المعظم کے مہینے میں رکھے ہیں۔ تاریخ طبری اور ابن عساکر نے ابن ہشام نے نقل فرمایا کہ رمضان کے علاوہ مکمل مہینے کے روزے تو امام الانبیاء نے کبھی نہیں رکھے، البتہ سب سے زیادہ شعبان المعظم کے مہینے میں روزوں کا، نفلی روزوں کا آپ علیہ السلام اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو مبارک مہینہ ہے، مبارک رات ہے، مسلمانوں کا ایک ضم غفیر یہاں نظر آ رہا ہے۔ ہاں دور دراز سے بھی لوگ یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا مبارک فرمائے، اس مبارک مہینے کو ہم سب کے لیے مبارک فرمائے، اور آگے آنے والا جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہم سب کے لیے اللہ رب العالمین اس کو مبارک فرما دے، آمین کہہ دیجئے۔ اہل ایمان کا مجمع، اہل اسلام کا جلسہ، رسول عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا جلسہ ہے۔ ان جلسوں کے اندر امام الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان جلسوں کے اندر کوئی نفرت کی بات نہیں کی جاتی، کوئی فرقے کی بات نہیں کی جاتی، کسی کے خلاف اکسایا نہیں جاتا، کسی کے خلاف بات نہیں کی جاتی، بلکہ ان جلسوں سے محبت کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے۔ امت کے بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو ان جلسوں کے ذریعے سے پورے طور پر سمجھایا جاتا ہے، اے دنیا کے نوجوان، دیکھ تو مائیکل جیکسن کا غلام
نہیں ہے تو امام الانبیاء کا امتی ہے۔ ہاں تو آئیڈیل اور ماڈل اپنے نبی کو بنا، اپنے صحابہ کو بنا۔ اگر تجھے طریقہ دیکھنا ہے تو سلمان خان کا طریقہ نہیں، عامر خان کا طریقہ نہیں، دنیا کے ایکٹروں کا طریقہ نہیں، دنیا کے کرکٹروں کا طریقہ نہیں، بلکہ امام الانبیاء کا طریقہ دیکھ۔ تجھے طریقہ دیکھنا ہے صدیق اکبر کا طریقہ دیکھ، فاروق اعظم کا طریقہ دیکھ، سیدنا عثمان غنی کا طریقہ دیکھ، حضرت علی کا طریقہ دیکھ، حضرت بلال کا طریقہ دیکھ، حضرت ہلال کا طریقہ دیکھ، حضرت سفیان کا طریقہ دیکھ، حضرت عمران کا طریقہ دیکھ، حضرت سقران کا طریقہ دیکھ، حضرت ابو سفیان کا طریقہ دیکھ، نبی کے صحابہ کا طریقہ دیکھ، نبی کے تابعین کا طریقہ دیکھ، اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ دیکھ، رسول پاک کی سیرت پر چل۔ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے اپنے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے۔ نبی پاک کی ساری شریعت چھپی ہوئی نہیں بلکہ چھپی ہوئی ہے۔ نبی کا ہر ایک طریقہ چھپا ہوا نہیں، چھپا ہوا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے، نبی کا اٹھنا محفوظ ہے، نبی کا چلنا محفوظ ہے، نبی کا سونا محفوظ ہے، نبی کا راتوں میں امت کے لیے رونا محفوظ ہے، نبی کے کھانے کا طریقہ محفوظ ہے، نبی نے بیٹیوں کی شادی کی یہ طریقہ محفوظ ہے، نبی نے صحابہ کی شادیاں کی یہ طریقہ محفوظ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنواری بیوی کے ساتھ زندگی گزار کے امت کو بتایا، دیکھو بیوی عمر میں اگر تم سے چھوٹی ہے، اگر کنواری ہے، اس کے ساتھ تمہیں کیسے رہنا ہے، بیوی عمر میں بڑی ہے، بیوہ ہے، طلاق شدہ ہے، اس کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، یہ نبی کی سیرت میں ملے گا، یہ نبی کی شریعت میں ملے گا، نبی کے طریقے میں ملے گا۔ بیٹیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، بہنوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، پڑوسی کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے، پڑوسی مسلمان ہے یا پڑوسی غیر مسلم ہے، کیسے رہنا ہے، یہ تمہیں نبی کی شریعت میں نظر آ جائے گا۔ اے لوگو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آؤ نبی کے طریقے کو دیکھو، نبی کے طریقے کو پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو شریعت کو دیکھو، اس کو علماء سے سنو، تمہیں ہر ایک چیز میں نبی پاک کا طریقہ نظر آ جائے گا۔ ان جلسوں سے نبی پاک کی یہی سیرت کا پیغام عام کیا جاتا ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نفرتوں کی بات نہیں کی۔ آپ کی 10 سالہ مکی زندگی اٹھا کر کے دیکھیے، غلط الزام ہے۔ اسلام نفرت کی بات کرتا ہے نہیں، اسلام سراپا محبت کی بات کرتا ہے۔ اسلام نہ نفرت کو پسند کرتا ہے، نہ دہشت کو پسند کرتا ہے، نہ آتنک کو پسند کرتا ہے۔ اسلام کا آتنک سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا نفرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا دہشت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام سراپا محبتوں کی بات کرتا ہے، اخوت کی بات کرتا ہے، بھائی چارے کی بات کرتا ہے۔ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، اگر کوئی تمہارے دروازے پر آ جائے، اگر کوئی تمہارے در پہ آ جائے، اس کا دھرم نہ دیکھو، اس کا ریلیجن نہ دیکھو، اس کی کاسٹ نہ دیکھو، اس کی برادری نہ دیکھو، بلکہ اس کی ضرورت کو دیکھو۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کرو، اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس قابل بنایا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ 10 سال تک امام الانبیاء کو ستایا، اسلام نے تو کبھی دہشت نہیں پھیلائی، اسلام نے تو کبھی نفرت کی بات نہیں کی۔ دیکھو دور سے مجھے نظر آ رہا ہے چائے والا آ رہا ہے، اسے روک نظر آ رہا ہے۔ چائے والوں سے بڑا میں پریشان ہوں، چلو واپس چلا گیا، اللہ کا شکر۔ ایک چائے والا جلسہ برباد کرنے پر لگا ہوا ہے، دوسرا چائے والا ہمارا جلسہ خراب کرنے پر لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اب میاں چائے میں پینے کیوں دوں، مجھے تو ملے گی نہیں۔ آپ چائے کی چسکی دے، بولوں میں محنت نہیں کروں، چائے آپ پیے، بڑے قابل ہیں، نہیں پینے دیتا۔ بیان کے دوران میں عرض کر دوں آپ سے،
اللہ کے رسول حالانکہ ناجائز بھی نہیں، کوئی یہ نہیں کہے کہ مفتی سلمان نے فتویٰ دے دیا ناجائز بیان کے درمیان چائے پینا ناجائز، یہ بات قطعی نہیں ہے، اس سے تھوڑا ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھیے، آپ کا طریقہ اٹھا کر کے دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کچھ واعظ فرما رہے ہیں۔ دیکھا کہ ایک سواری پر سوار ہو کر کے آ رہا ہے، اس کے کپڑے میلے ہیں، اس کے چہرے پر تھکن کے آثار ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے شاید یہ لمبا سفر کر کے آیا ہوا ہے۔ میرے نبی کی مجلس میں آیا، سلام کیا، اس کے بعد علل اعلان کہا تم میں سے محمد کون ہے؟ صحابہ نے بتا دیا یہ میرے محبوب ہیں، یہ میرے آقا ہیں۔ اس شخص نے کہا اے محمد میں مسلمان نہیں ہوں، بہت غور سے سننا، میں یہودی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوں، لیکن میں مسافر ہوں، کئی دنوں سے سفر پہ تھا، میرے کپڑے میلے ہو چکے ہیں، لہٰذا میں تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مجھے ایک جوڑا کپڑا عطا کیا جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع میں کہا ہے تم میں سے کوئی ایسا جو اس بھائی کو ایک جوڑا کپڑا عطا کرے؟ میں اس کے لیے جنت میں حسین جوڑے کا وعدہ کرتا ہوں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک ایکسٹرا جوڑا موجود ہے، میں ان صاحب کو دینے کو تیار ہوں۔ اس کو عطا کر دیا گیا۔ پھر وہ کھڑا ہوا، وہ شخص کہنے لگا سنو اے محمد میں مسلمان نہیں ہوں، میں تم کو اللہ کا رسول بھی نہیں مانتا، نبی بھی نہیں مانتا، لیکن میں مسافر ہوں اور میں یہودی ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتا ہوں، لیکن مجھے ایک سواری کی ضرورت ہے، مجھے سواری دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے صحابہ سے کہا اے میرے صحابہ ہے کوئی تم میں سے ایسا جس کے پاس ایک ایکسٹرا گھوڑا ایکسٹرا سواری موجود ہو، اس بھائی کو دے دے، میں اس کے لیے جنت میں بہترین بدلہ اللہ کے ہاں دلواؤں گا انشاءاللہ۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میرے پاس ایک عربی گھوڑا ہے، بڑا خوبصورت ہے، میں نے اسے اپنے لیے خاص کر پال رکھا تھا یا رسول اللہ، لیکن آپ کے کہنے سے میں اس بھائی کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ عطا کر دیا گیا، دے دیا گیا۔ پھر یہ شخص کھڑا ہوتا ہے اے محمد میں تمہیں اللہ کا رسول بھی نہیں مانتا، اپنا نبی بھی نہیں مانتا، میں یہودی ہوں لیکن میں مسافر ہوں، اور اس وقت میرے پیٹ میں بھوک نے آگ لگا رکھی ہے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کی ضرورت ہے، لہذا مجھ پر کھانا پیش کیا گیا۔ ابن ہشام جیسے مفکر نے لکھا 300 صحابہ، کم سے کم 300 صحابہ کا مجمع تھا، میرے نبی نے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 مرتبہ اعلان کیا اے میرے صحابہ ہے تم میں سے کوئی ایسا شخص جو اس یہودی بھائی کو کھانا کھلائے، میں میدان محشر والے دن جب نفسی کا عالم ہوگا، جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، میں محمد اس کو اللہ کے عرش کے دسترخوان سے کھانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو اس یہودی بھائی کو کھانا کھلائے۔ ابن ہشام جیسے محقق نے لکھا 300 صحابہ میں سے ایک صحابہ کی انگلی نہ اٹھی، ایک صحابہ کا ہاتھ نہ اٹھا، ایک بار اعلان کیا کوئی نہ اٹھا، دوسری بار اعلان کیا کوئی نہ اٹھا، تیسری بار اعلان کیا پھر کوئی نہ اٹھا۔ بات یہ نہیں تھی کہ صحابہ اسے کھلانا نہیں چاہتے تھے، علامہ ابن ہشام نے لکھا 300 صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کے گھر میں 3-4 روز سے کم کا فاقہ ہو، کوئی کھڑا نہیں۔ جب چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول نے اعلان کیا تو ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، دنیا جن کو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے، وہ کھڑے ہو گئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا سلمان
آپ کھانا کھلائیں گے؟ آپ کے گھر میں موجود ہے؟ یا رسول اللہ گھر میں، ہمارے گھر میں تو موجود نہیں ہے، البتہ میں ایک ایسا گھر جانتا ہوں جس در سے کبھی کوئی واپس نہیں آیا، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ اس بھائی کو لے کر کے اس دروازے تک جاؤں۔ کہاں جاؤ گے؟ اور کہاں جاؤں گا یا رسول اللہ؟ آپ کی بیٹی خاتون جنت، حسنین کی اماں، علی کی زوجہ، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، جس امید ہے اس در پہ ضرور کچھ نہ کچھ ضرور ملے۔ اس یہودی بھائی کو لیا، اما فاطمہ کے مکان پہ جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا، کون ہے؟ فرمایا اللہ کا بندہ ہے۔ کیوں آیا ہے؟ اللہ کے رسول کے مہمان کو لایا ہے، ساتھ میں کھانے کی ضرور حاجت ہے، آپ کچھ گھر میں موجود ہو پیش فرما دیجئے۔ امام الانبیاء کا مہمان ہے، یہودی ہے، امام الانبیاء کا مہمان ہے۔ اندر سے آواز آئی چچا اگر کچھ ہوتا ضرور پیش کر دیتی، اللہ کی ذات کی قسم 3 دنوں سے گھر کے چولہے نے آگ نہیں دیکھی۔ یہ کیسا گھرانہ ہے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے میری ماں، اے میری بہنوں، بات بات پہ اپنے شوہروں سے جھگڑا کرنے والیوں، بات بات پر اپنے شوہر کو تانا دینے والیوں، بات بات پر اپنی سسرال کی شکایت اپنے مائکے میں اپنے بھائیوں سے اور اپنے والد سے کرنے والی میری بہنوں، ذرا اب حضرت فاطمہ کے اس واقعے سے سبق حاصل کرو۔ نبی کی بیٹی ہے، خاتون جنت ہے، ہاں جنتی عورتوں کی سردارن ہے، اور گھر میں 3 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا، ابا سے کبھی شکایت نہیں۔ جس دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو علی کے نکاح میں دے رہے ہیں، اس دن نصیحت فرما رہے ہیں، کاش آج امت ان نصیحتوں کو سنتی، ان کو سیکھتی، ان کو یاد کرتی، پھر اپنی اولادوں کو یہی نصیحت کرتی تو یہ گھروں کے اندر جھگڑے نہ ہوتے۔ تاریخ طبری میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو علی کے یہاں رخصت کرنے جا رہے ہیں تو فرما رہے ہیں، اے میری بیٹی فاطمہ، آج تجھ سے میں محمد، کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا نبی کہہ رہا ہے، شہنشاہ بطحا کہہ رہا ہے، رسول عربی کہہ رہا ہے، پیغمبر اسلام کہہ رہا ہے، نبی ذی احتشام کہہ رہا ہے، رسول بلند مقام کہہ رہا ہے، ساقی کوثر کہہ رہا ہے، شافع محشر کہہ رہا ہے، شافع روز جزا کہہ رہا ہے، امام الانبیاء کہہ رہا ہے، محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے، احمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اے میری بیٹی، آج میں محمد تجھ سے نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ باپ ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں، باپ ہونے کی حیثیت سے۔ ابا کیا کہنا چاہتے ہو؟ بیٹی آج تک تجھ پر تیرے باپ کا حق تھا، لیکن آج تیرا ہاتھ میں نے علی کے ہاتھ میں دے دیا، اب تیرے باپ کا حق ختم ہو چکا۔ بیٹی بغیر علی کی اجازت کے کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا نبی کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنی بیٹی کو کہہ رہا ہے۔ اے میری بیٹی غور سے سن، بغیر علی کی اجازت کے اب تجھے علی کے گھر سے قدم نکال کر نبی کے گھر میں آنے کی اجازت نہیں، بغیر اپنی شوہر کی اجازت کے تو اپنے باپ کے گھر بھی نہیں آ سکتی۔ پھر جب علی رضی اللہ عنہ کے مکان میں داخل کر دیا تو حضرت انس فرماتے ہیں میرے نبی کی داڑھی مبارک پہ اس وقت تقریباً 21 بال سفید تھے، اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 19 بال سفید تھے۔ میرے نبی نے یوں داڑھی مبارک پکڑی اور فاطمہ سے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، اپنے بوڑھے باپ کی داڑھی کی لاز رکھ لینا۔ ہائے ہائے کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا نبی کہہ رہا ہے۔ بیٹی فاطمہ، میں نے تجھے ایسے گھر میں تیری شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، جس گھر میں سونے اور چاندی کے ڈھیر نہیں ہیں، ہیرے اور جواہرات کے کھانے نہیں ملیں گی، نرم نرم گدے اور بستر نہیں ملیں گے۔ اے میری بیٹی فاطمہ، علی غریب ہے لیکن خوددار ہے، ہاں تجھے ایک دن
کھانے کو ملے گا تو دوسرے دن فاقہ بھی ہوگا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تو علی کی شکایت اپنے بوڑھے باپ سے ہرگز نہ کرنا، تیرا بوڑھا باپ برداشت نہیں کر پائے گا۔ تو اپنی سسرال کی شکایت بوڑھے باپ سے ہرگز نہ کرنا، تیرا بوڑھا باپ برداشت نہیں کر پائے گا۔ یہ وقت کا نبی کہہ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ نے کر کے دکھایا۔ اے میری ماں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے امت مسلمہ کی غیور نوجوان پورے طور پر ماں اور بہنوں، میں تم سے عاجزی کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خبردار خبردار، تم اپنے شوہر کی شکایتیں اپنے ماں باپ سے ہرگز مت کیا کرو۔ تم اپنی سسرال کی شکایتیں اپنے مائکے میں آ کر کے بھائی سے مت کیا کرو، اپنے والد سے مت کیا کرو، اپنی بوڑھی ماں سے ہرگز نہ کیا کرو۔ تم تو شکایت کر کے چلی آتی ہو، تم تو اپنے شوہر کا گلہ کر کے چلی آتی ہو، اپنے ساس اور سسر کی برائی کر کے چلی آتی ہو۔ تمہیں بھول جاتی ہو، تمہارے گھر سے آنے کے بعد مہینوں تک تمہاری ماں کو چین کی نیند نہیں آتی ہے۔ تمہارا بوڑھا باپ راتوں کو جاگ کر کے تمہارے بارے میں سوچا کرتا ہے، ہماری بٹیا پر کیا گزرتی ہوگی۔ اے میری ماں، اے میری بیٹیوں بہنوں، مت کیا کرو شکایت۔ تھوڑی سی زندگی ہے، محبتوں کے ساتھ گزار لو، انشاءاللہ جنت میں مزے کرو گے انشاءاللہ۔ حضرت فاطمہ نے کر کے دکھایا، کہا ابا آپ بالکل فکر مت کیجئے، یہ بیٹی کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گی۔ ہاں پھر وہ دن ہے کہ حضرت فاطمہ کی زندگی کا آخری دن ہے، کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ایک دن ہو جائیں، 2 دن گزر جائیں، 3 دن گزر جائیں، حتیٰ کہ مہینوں ہو جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن کبھی اپنے والد سے شکایت نہیں کی۔ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں نکلے، کیا دیکھا؟ مسجد نبوی کے قریب میں بیٹھے ہوئے ابو ہریرہ بیٹھے نہیں ہیں بلکہ چت لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ابھی پچھلے سال 29 اگست کو وہ گلی ان گنہگار آنکھوں سے دکھوائی، جس گلی میں امام الانبیاء کا چہیتا صحابی، جس سے سب سے زیادہ احادیث بخاری شریف اور صحیح ستہ کے اندر مروی ہے، 5174 روایت رسول نقل کرنے والا سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس گلی میں چت پڑا رہتا تھا۔ لوگ کہتے تھے مرگی کا دورہ ہے، یہ مرگی کا دورہ نہیں ہوتی تھی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں بھوک ہوتی تھی، جس بھوک میں رہ کر کے میں حدیث یاد کیا کرتا تھا۔ تو دیکھا آتے ابو ہریرہ پڑے ہوئے، ادھر سے عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، عمر فاروق اعظم، یہ صحابہ تشریف لائے۔ دیکھا ابو ہریرہ پڑے ہوئے ہیں، اٹھایا، ابو ہریرہ کیا ہوا؟ رو رہے ہو؟ ہاں، پیٹ میں بھوک نے آگ لگا رکھی ہے۔ اچھا آپ کو بھوک لگی ہے، مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کیا دیکھا؟ صحابہ رو رہے ہیں، ابو ہریرہ بھی رو رہے ہیں، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما، سارے کے سارے صحابہ بھوک کی شکایت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، میری طرف دیکھو، تمہارا نبی بھی بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، 3-4 روز ہو گئے، میں نے بھی کچھ نہیں کھایا ہوا ہے، چلو چل کر کے پورے طور پر چل کر کے کسی کے گھر پہ چلتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ، چلو ان کے گھر پہ چلتے ہیں، شاید کچھ کھانے کو مل جائے۔ گئے، ان کو پتا چلا اللہ کے رسول آ رہے ہیں، ان کے گھر میں ایک بکری کا بچہ تھا، ذبح کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سالن تیار کیا، ان کی اہلیہ نے روٹیاں بنائی، پھر جب کھانے بیٹھے تو اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا عمران اگر اجازت ہو تو ایک روٹی پر تھوڑا سا سالن لگا کر اپنی بیٹی کے یہاں بھیج دوں، مجھے امید ہے اس نے بھی کئی دنوں سے کچھ نہیں چکھا ہوگا۔ حضرت عمران فرمانے لگے، یا رسول اللہ اجازت ہے، ایک روٹی حضرت فاطمہ کے یہاں بھی بھیجی گئی۔ دیکھو اللہ کے رسول جانتے ہیں ہماری بیٹی غربت میں زندگی گزار رہی ہے، ہماری بیٹی کے گھر پر فاقوں پر فاقہ ہو رہا ہے، لیکن کبھی علی سے شکایت نہیں کی، کبھی علی سے نہیں کہا تو نکمہ ہو گیا ہے، تو میری بیٹی کا خیال نہیں رکھتا۔ حضرت فاطمہ نے بھی کبھی شکایت نہیں کی، 1 نہیں 2 نہیں، ہاں پورے طور پر درجنوں پیوند لگے رہتے تھے۔ حضرت زینب کو دیکھو، ہمارے
ہمارے بہنوں کے پاس تو 2-2 4-4 سوٹ ایکسٹرا رکھے پڑے رہتے ہیں، سال میں ایک بار بھی پہننے کی نوبت نہیں آتی۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، امام الانبیاء جس جوڑے میں اپنی بیٹی کو دلہن بنا کے بھیج رہے ہیں، اس جوڑے میں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہے، یہ فخر موجودات کی بیٹی ہے، یہ امام الانبیاء کی بیٹی ہے۔ ارے اگر اللہ کے رسول چاہتے تو جنت سے جوڑا اترتا، جنتی لباس نبی کی بیٹیاں پہنتی، ٹھاٹ سے زندگی گزارتی، کیا مشکل تھی؟ لیکن فرمائے نہیں، امت کے غریبوں کو پیغام دینا ہے۔ دیکھو زندگیاں یوں بھی گزاری جاتی ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت فاطمہ، حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول کا مہمان لائے ہیں، یہودی ہے، بھوکا ہے، کھانے کی ضرورت ہے۔ چچا 3 دن ہو گئے گھر کے چولہے نے آگ نہیں دیکھی، اگر کچھ ہوتا ضرور پیش کر۔ مایوس ہو کر کے حضرت سلمان اس یہودی بھائی کو لے کر کے چلنے لگے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ نے آواز دی، چچا ذرا ٹھہرنا، در اللہ کے رسول کی بیٹی کا ہو اور کوئی سائل آئے اور بغیر کچھ پائے ہوئے واپس چلا جائے، یہ اللہ کے رسول کی بیٹی کو گوارا نہیں ہے۔ ہاں حضرت فاطمہ نے اپنے سر کا دوپٹہ اتار کے ایک شخص کو دیا، لے جاؤ اس کو مدینے کے بازار میں فروخت کر دو، جو اس سے پیسے ملے اس سے راشن خرید لاؤ، اس کا کھانا بنا کر اللہ کے رسول کے مہمان کو کھلائے۔ یہ ہے نبی کا گھرانہ۔ ابن عساکر نے لکھا، مدینے کے بازار میں جب دوپٹہ پہنچتا ہے، اللہ کی شان، وہ ایک یہودی تاجر کے ہاتھ میں جاتا ہے، دکان پہ جاتا ہے۔ یہودی تاجر نے دیکھا، اس سے نبوت کی خوشبو نظر آئی، کہا کس کا ہے؟ نبی کی بیٹی فاطمہ کا ہے۔ وہ توریت کا عالم تھا، تورات کے اوراق الٹنے لگ گیا، اس کے پنے پلٹنے لگ گیا، اس کو نظر آ گیا جو آخری نبی ہوگا اتنا فیاض ہوگا، اتنا سخی ہوگا کہ اس کے دروازے پر ایک یہودی مسافر آئے گا، وہ کھانے کا سوال کرے گا، کوئی کھانا نہیں ہوگا، اس یہودی کو کھانا کھلانے کے لیے وہ نبی کی بیٹی اپنے سر کی اوڑھنی بھی فروخت کر دے گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، میں وہ کمینہ انسان نکلا جس کے حصے میں نبی کی بیٹی کی وہ اوڑھنی آئی۔ ہاں اور روتا جا رہا ہے، اس دوپٹے کو دیکھتا چلا جا رہا ہے، چومتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بعد پیسے بھی دیے، راشن بھی دیے، واپس کیا، کہا لے چلو امام الانبیاء کے دربار میں لے چلو، بے شک یہ سچے رسول ہیں، بے شک یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ برحق رسول ہے۔ اشہد انک لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمدن عبدک و رسولک۔ کلمہ پڑھ کر کے وہ تاجر، تجارت کرنے والا، دکاندار یہودی مسلمان ہوتا ہے۔ ادھر کھانا بنایا جاتا ہے، اس یہودی کو کھلایا جاتا ہے، یہ کھانا کھا کے مدینے سے باہر جاتا ہے گھوڑے پر سوار ہو کر کے۔ اس کے بعد مدینے کے تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، گھوڑے پر سوار ہو کر کے نبی کی مجلس میں آتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے، اشہد انک لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمدن عبدک و رسولک۔ اے محمد، میں سچے دل سے اقرار کرتا ہوں آپ ہی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ سارے صحابہ کہنے لگے، اگر تجھے کلمہ پڑھنا ہی تھا تو یہیں پڑھ لیتا، مدینے سے باہر کیوں گیا، پھر واپس کیوں آیا؟ کہا میں اس وجہ سے یہاں میں نے کلمہ نہیں پڑھا تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں متاثر ہو کر کے، لالچ میں آ کر کے، دباؤ میں آ کر کے میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ہاں مدینے سے باہر جا کر پھر اپنی مرضی سے آ کر کے ہم نے کلمہ پڑھ کے تمہیں یہ پیغام دیا ہے، یہ جو میں کلمہ پڑھ رہا ہوں یہ محمد کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر کے پڑھ رہا ہوں، یہ زبردستی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ آج ہم پر غلط الزام، ہاں آج بھی رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرچ کی ہوئی باتوں پر ریسرچ کیا جا رہا ہے۔ یہودی آج بھی بہت بڑے بڑے ڈاکٹر، فلاسفر، انجینئر آج بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان بن رہے ہیں۔ نیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ اندازہ لگائیں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ بڑے بڑے
جو قرآن کریم پر اعتراض کرتے ہیں، قرآن کریم کو جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو اس میں ذرا سا سرچ کرنے لگتا ہے، پھر یہ اپنے آپ کو اس میں بالکل گھول دیا کرتا ہے اور یہ اس کے اندر گھر کر جایا کرتی ہے۔ یہ اللہ کی کتاب کا یہ زندہ معجزہ ہے اور یہ قرآن کریم کی حقانیت کی بیان دلیل ہے۔ کتنے ڈاکٹر ہیں جو قرآن کریم پر ریسرچ کرنے کے بعد اسلام انہوں نے قبول کر لیا، جس میں ڈاکٹر برجات، ڈاکٹر جابر بن عیاض، ڈاکٹر اوسلو، میڈم کیوری، وولٹا، یہ بڑے بڑے سائنٹسٹ پورے طور پر جنہوں نے قرآن کریم کے اوپر ریسرچ کیا، اس کے بعد خود انہوں نے اسلام قبول کر لیا، سمجھ گئے کہ اسلام کی حقانیت ان کے دل میں بیٹھ گئی۔ آج بھی یہودی کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے، دنیا کی سب سے خطرناک قوم ہے، آپ نہیں جانتے اس کو، آپ اس سے واقف نہیں ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو سائیکل پتہ ہے، پنجہ پتہ ہے، آپ کو ہاتھی پتہ ہے، کمل کا پھول پتہ ہے، آپ نے یہودیوں کا ٹریڈ مارک دیکھا کہ ان کا نشان کیا ہے؟ ان کا نشان ہے اسٹار، تارا، یہ جو بنا ہوتا ہے یہ یہودیوں کا ٹریڈ مارک ہے، ٹریڈ مارک۔ آپ کہیں بھی سرچ کر کے دیکھیں گے، اب نیٹ کے اوپر دیکھ لیجئے، اسٹار نام کے جتنے بھی چینلز ہیں سب یہودیوں کے ہیں، اسٹار پلس ہو، اسٹار ون ہو، اسٹار اسپورٹ ہو، ٹین اسپورٹ ہو، جتنے اسٹار کر کے ہیں سارے کے سارے یہودیوں کے ہیں، سب پر قبضہ انہی کا تو ہے۔ ہمارا سب اب مسلمانوں کو ان باتوں کا علم ہی نہیں ہے، وہ سرچ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہاں آپ تحقیق کے میدان میں آئیے، آپ علم کے میدان میں آئیے، آپ ریسرچ کے میدان میں آئیے، آپ اسلام پڑھیے بھی اور اسلام سمجھیے بھی، اسلام کی حقانیت انشاءاللہ آپ کے دلوں میں بیٹھ جائے گی، پھر آپ سامنے والے کو قائل کر سکتے ہیں۔ ابھی کل میں ٹرین میں تھا کانپور سے علی گڑھ کے لیے، تو ہمارے ساتھ ایک وہ شاید وہ آچاریہ تھے، بنارس کے تھے، وہ بھی دہلی جا رہے تھے، اور دہلی اور علی گڑھ کے درمیان تقریباً 120 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو لمبا سفر بھی تھا، تقریباً 7-8 گھنٹے کا ساتھ میں۔ تو دوران سفر انہوں نے سے بڑی علمی گفتگو ہوئی، مجھے اچھا لگتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے کوئی تعلق رکھنے والا ہو، جب وہ مل جاتا ہے تو عزت اور احترام کے ساتھ میں اس کے ساتھ پیش بھی آتا ہوں، اور آنا بھی چاہیے ہر ایک کو، ہر ایک دھرم کے گروؤں کا احترام اور عزت کرنی چاہیے، یہ وقت کا تقاضا بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ جب وہ ہمارے قریب نہیں آئیں گے، میں ان کے قریب نہیں جاؤں گا، غلط فہمیاں دور کیسے ہوں گی؟ اور جب غلط فہمیاں اگر دور نہ کی جائیں تو نفرتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ نفرتوں کو دور کرنے کی یہی ایک پورے طور پر سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ان کو اپنے قریب کیا جائے اور اپنے آپ کو ان کے قریب کیا جائے۔ بڑی ویسے علمی گفتگو ہوئی، تو دوران سفر ان کی گفتگو کے درمیان انہوں نے ایک سوال مجھ سے کیا کہ لگے مولانا ذرا آپ مجھے یہ سمجھائیں گے آتما اور پرماتما میں کیا انتر ہے؟ آتما میں، حالانکہ اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، آتما اور پرماتما کا ان کا ایک سوال تھا۔ بہرحال چونکہ ان کے یہاں پنرجنم میں وشواس ہے باقاعدہ، حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ منو اسمرتی کے کانڈ 72 میں ہے کہ جنم ایک ہی ملتا ہے۔ ایک جگہ پنڈت دیانند سرسوتی نے لکھا 3 مرتبہ ملتا ہے، اگلے صفحے پر لکھا 2 مرتبہ ملتا ہے، اگلے صفحے پر لکھا ملتا ہے 1 ہی مرتبہ ہے۔ وجہ یہ بیان فرمائی کہ اس وجہ سے میں نے کہا کہ 3 مرتبہ جنم ملتا ہے، جیسے منو اسمرتی میں ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں چوری کرے گا تو مر کے جب دنیا سے جائے گا تو بھینس کا جنم اس کو ملے گا، بھینس کا جنم ملے گا۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی پر بری نظر پورے طور پر ڈالے گا تو جب مرے گا تو جانور بنا دیا جائے گا۔ اور پھر جواباً انہوں نے، میں نے ایک کاشی کے ایک آچاریہ سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ یہ 3 مرتبہ جنم کا، پھر اس کے پنرجنم کا، پھر اس کے بعد 1 مرتبہ کا اشارہ کیوں کیا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا حقیقت یہ ہے کہ اس وجہ سے ان ویدوں کے اندر کہا گیا تاکہ کوئی منوشیہ غلط کام نہ کرے، کیونکہ اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جائے کہ اگر میں دنیا میں ایک کام کروں گا تو مر کے مجھے یہ جنم ملے گا۔ اس وجہ سے کہہ دیا گیا کہ تم کو یہ بنا دیا جائے گا، وہ بنا دیا جائے گا، حتیٰ
حتیٰ کہ جب آتما نکل جاتی ہے اس شریر سے اس کے بعد پھر دوبارہ داخل کی جائے گی. وہ دن وہ فیصلے کا دن ہوگا جس کو وہ لوگ پورے طور پر پرلے کہتے ہیں, قیامت کا دن کہتے ہیں. کبیر نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا اور جتنے سنت مہاتما ہوئے ہیں انہوں نے بھی اس کی طرف پورے طور پر اشارہ کیا تھا. بہرحال میں عرض کر دوں آپ سے, اللہ تعالیٰ نے یہی قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے زندگی کا تصور دیا, پھر موت کا تذکرہ کیا, پھر زندگی کا تصور دیا, پھر فرمایا تمہیں جمع کیا جائے گا. قل اللہم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یجمعکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ. ایک سوال کے انداز میں فرمایا فکیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ایک سوال خود کرتا ہے رب ذوالجلال, جواب بھی خود عطا فرما دیتا ہے. ہاں ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں تفصیلی جواب پورے طور پر دے دیا. ہاں اذ قال ربک, جو ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا تھا رب ارنی کیف تحیی الموتى, اے اللہ تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. اللہ مر گیا, انسان مٹی میں چلا گیا, قبر میں چلا گیا, اس کا گوشت الگ, پیر الگ, ہاتھ الگ, ناک الگ, دانت الگ, سب الگ. کیف تحیی الموتى, تو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. رب ذوالجلال نے ابراہیم علیہ السلام کو جواب نہیں دیا بلکہ فرمایا قال بلا, اے ابراہیم کیا مجھ اللہ کی ذات پر تجھے یقین نہیں ہے. وہ اللہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے جو بنا سکتا ہے, کیا مرنے کے بعد دوبارہ نہیں بنا سکتا. آگے بھی تو ابراہیم ہے فوراً سنبھلا, کہنے لگا نہیں اللہ یقین تو بہت ہے, یقین تو بہت ہے. ولیکن لیطمئن قلبی, قالوا بلا, ہاں اے اللہ یقین تو بہت ہے. ولیکن لیطمئن قلبی, بس دل مطمئن ہو جائے, اطمینان قلب چاہتا ہوں, دل کا سکون چاہتا ہوں. لکھنؤ شہر ہے, ہمیں یقین تو ہے, ہم مانتے بھی ہیں, لیکن جا کر کے دیکھ لیں تو اور بات ہے. اللہ ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا اچھا پھر میں تمہیں دکھائی, پھر میں بتاؤں گا نہیں, دکھا دیتا ہوں. اللہ کیسے دکھاؤ گے. رب فرماتا ہے قال فخذ أربعة من الطير فاصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. یہ رب ذوالجلال اپنی کاریگری کا نمونہ دکھا رہا ہے. اے ابراہیم کیا کرو, قال فخذ أربعة من الطير, پکڑ لو 4 پرندے, پکڑو 4 پکھی, پھر کیا کرو فاصرهن إليك, انہیں ذبح کرو, ان کی ٹانگیں الگ, پر الگ, پرزے الگ, ان کی چونچ الگ, ٹونٹ الگ, سر اپنے پاس رکھو, پھر گوشت کو مشینی قیمہ بنا دو کباب والا. پھر کیا کرو علی کل جبل منہن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا, پھر پہاڑ کے اوپر جاؤ, تھوڑا گوشت کا ٹکڑا, تھوڑے گوشت کے پرزے ان پرندوں کے اس کونے پہ رکھو, تھوڑے اس کونے پہ رکھو, تھوڑے اس کونے پہ رکھو, تھوڑے اس کونے پہ رکھو, بیچ میں کھڑے ہو جاؤ اور آواز دو جس پرندے کو بلانا ہو. دیکھو کیسے آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پکڑے, انہیں ذبح کیا, پر پرزے الگ کیے, باریک باریک ریشہ کر دیا, پھر گوشت کا تھوڑا لوٹڑا پہاڑ کے اس کونے پہ رکھا, اس کونے پہ رکھا, اس کونے پہ رکھا, اس کونے پہ رکھا, اور پھر پورے طور پر بیچ میں کھڑے ہوئے, آواز دی آجا وَعَلَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. امام المفسرین علامہ رازی تفسیر کبیر میں تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام حیران رہ گئے, کیا دیکھ رہے ہیں, ایک ریشہ وہاں سے اٹھ رہا ہے, چونچ وہاں سے آ رہا ہے, پر پردے وہاں سے آ رہے ہیں, پنجے ادھر سے اڑ کے آ رہے ہیں, سب آ کر کے پورے طور پر جڑ گئے. تھوڑی ہی دیر میں چاروں پرندے چیچی کرتے آ گئے. ابراہیم علیہ السلام سے رب نے فرمایا ابراہیم دیکھ لیا میں نے کیسے زندہ کر دیا. ہاں اللہ دیکھ لیا. اے ابراہیم جو اللہ ان باریک معصوم سے پرندوں کے پر پرزے کو جوڑ کر کے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے, وہ اللہ تمہیں بھی قیامت والے دن دوبارہ کھڑا کر دے گا. تم بچو گے نہیں انشاءاللہ. جب ہم دفن کرتے ہیں مٹی جب ڈالتے کیا کہتے ہیں منہا خلقناکم, پڑھتے نہیں, وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخرى. کبھی علماء سے ان کا ترجمہ بھی پوچھ لیا کرو, کبھی امام صاحب سے, حافظ صاحب سے, قاری صاحب سے, کبھی آپ بھی تھوڑا سا سرچ کیا کرو آخر کار اس کا معنی کیا ہے, کیوں یہ پڑھا جاتا ہے منہا خلقناکم. اللہ اگر اسی پر غور کر لیتے سارے مسئلے حل ہو جاتے, سارے مسئلے حل, سارے جھگڑے ختم.
آج بھی بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ ختم ہو گیا، دوبارہ انسان بنے گا کیسے؟ ابے جب ہم کچھ بھی نہیں تھے تب اللہ نے بنا دیا. جب ہم کچھ بھی نمثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، جب کچھ بھی نہیں تھا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کا جواب دیا. لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کیا کہ بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو سکتے؟ اللہ نے فرمایا تم عیسیٰ پر تو اعتراض کرتے ہو، آدم کو نہیں دیکھتے. ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، تم آدم کو نہیں دیکھتے؟ عیسیٰ کی ماں تو ہے، آدم کی تم ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں. جو اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، بغیر باپ کے پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو سارے اعتراض جتنے قرآن کریم نے کیے سب کا جواب تو قرآن نے خود دے دیا. جتنا مشرکین مکہ نے کیے، جو آج کے دور میں اعتراضات کیے جا رہے ہیں، سب کے جوابات دیے جا چکے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں تحقیق کے میدان میں آؤ، علم کے میدان میں آؤ، اور اللہ کا قرآن پڑھو. انشاءاللہ کبھی تمہیں رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کبھی تمہیں پورے طور پر کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا. بنگلور ایئرپورٹ ایک واقعہ میں اپنا بتا دیتا ہوں آپ کو، دل کر رہا ہے آج بتانے کو. کبھی کبھار میں تو اکثر سفر میں رہتا ہوں تو لوگوں سے ٹکر ہو جایا کرتی ہے، کبھی کبھار کوئی کڑیل کھا بھی مل جاتا ہے بہرحال. اور بہت مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چھوٹا دبلا پتلا کمزور سا سمجھ کے چھیڑ دیتے ہیں کہ چلو اس کو بھی پھنسا لیا جائے گا، لیکن ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس میں موٹر بڑی والی فٹ ہے، وہ اس میں بعد میں چکر میں پھنس جاتے ہیں. بنگلور ایئرپورٹ کے اوپر ڈاکٹر کالنز یہودی برطانیہ یا جرمنی کا شاید وہ ڈاکٹر، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں ہے، ٹکرا گیا بنگلور ایئرپورٹ کے اوپر. میں وہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا میری عادت ہے کہیں میں ایئرپورٹ کے اوپر یا اسٹیشن کے اوپر کہیں بیٹھا ہوتا ہوں، 4-6 ساتھی اگر ہوتے ہیں تو میں دنیا کی باتیں نہ کر کے کچھ دین کی باتیں کرتا ہوں، سیرت کی بات کرتا ہوں، شریعت کی بات کرتا ہوں. میں کچھ بات کر رہا تھا، وہ میری بات بغور سن رہا تھا. میرے ہاتھوں میں حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کتاب اسلام ایک پریچے ہندی میں جس کا ٹرانسلیشن ہے اسلام ایک پریچے، وہ میری ہاتھوں میں تھی. جب بھی میں کہیں باہر ہوتا ہوں تو سفر میں میرے انگلش اور ہندی کی کتابیں زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ اکثری طور پہ علماء کم ساتھ میں رہتے ہیں، انہی لوگوں سے زیادہ سابقہ پڑتا ہے. بہرحال تو اس نے وہ کتاب دیکھی تو اول تو اس نے وہ کتاب مانگی، تو میں کہا کیا میں کتاب پڑھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا احترام سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اس نے چھوا نہیں بلکہ اپنا رومال جو تھا اس کا اپنے ہاتھوں پہ لیا، پھر اس پر وہ رکھا اور قلم سے اس کے اوراق کھولتا چلا جا رہا ہے، پڑھتا چلا جا رہا ہے. انگلش اور ہندی ٹرانسلیٹ تھی وہ کتاب، وہ پڑھتا رہا اور میری باتوں کو سنتا رہا. پھر اس کے بعد اس نے اور ابھی 1-1.5 گھنٹہ ہمارا پلین اڑنے میں ابھی دیری تھی، تو تھوڑی دیر تو مجھ کو دیکھتا رہا، سنتا رہا. پھر میرے قریب آیا اور آ کر کے کہنے لگا آپ اپنے نبی کے بارے میں بہت جانتے ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ کچھ اپنے اکابر کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، کچھ مطالعہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کچھ علم عطا فرما دیا ہے. کہنے لگے اچھا میں آپ سے کچھ آپ کے نبی کے بارے میں پوچھوں گا، آپ بتائیں گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. پھر میں نے کہا پہلے آپ اپنا تعارف کرائیں. تو کہنے لگے کہ میرا نام ڈاکٹر کالنز ہے، میں پیشے سے ڈاکٹر، میں جرمنی ہی کا تھا، میں جرمنی کا رہنے والا ہوں اور میں یہودی ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی مانتا ہوں، میں محمد کو اپنا نبی نہیں مانتا. یہ اس نے پہلے کلیئر کر دیا اور مجھے اچھا بھی لگا کہ جب پہلے اسٹینڈ کلیئر ہو جاتا ہے تو بات کرنے میں آسانی رہتی ہے. سامنے والے کا پتہ نہ چلے تو پتہ ہی نہیں چلتا اس سے کیا بات کی جائے، کیا کون سی بات اس کے سامنے پیش کی جائے، کون سے دلائل دیے جائے. تو میں نے کہا ہاں اب یہ مجھے اچھا لگا کہ آپ نے اپنا اسٹینڈ کلیئر کر دیا. اب فرمائیں. کہنے لگے میں آپ سے کچھ آپ کے نبی کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بالکل پوچھئے، لیکن ذرا سا آپ ٹھہر جائیے اور مجھے اتنا بتائیے کیا سوال کرنے کا حق اللہ نے آپ ہی کو دیا ہے یا مجھے بھی؟ میں نے اس سے کہا تو کہنے لگا ہاں آپ بھی. میں نے کہا تو ایسا کرتے ہیں آپ مجھ سے میرے نبی کے بارے میں پوچھیں اور میں آپ سے آپ کے نبی کے بارے میں پوچھیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. کل کہا میں نے کہا اب شرط لگاؤ. تو کہنے لگا شرط کیا ہوگی؟ میں نے کہا ہاں بھائی جب بات ہو رہی ہے اور شریعت کی بات ہو رہی ہے تو شرط بھی لگاؤ. تو کہا شرط کیا ہوگی؟ ہم نے کہا شرط یہ ہوگی پہلے آپ اللہ اکبر کہنے، ایک مرتبہ کہیں ذرا اللہ اکبر.
میں نے کہا کہ شرط یہ ہے کہ اگر میں تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے سکا تو نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ میں اپنا دین چھوڑ کر یہودی بن جاؤں گا. لیکن اگر تم میرے سوالوں کا جواب نہیں دے سکے تو پھر تمہیں دین یہود چھوڑ کر مسلمان بننا. یہ میں نے تو پہلے تو ذرا جھجک گیا لیکن پھر وہ تیار ہو گیا اور سارے لوگ بیٹھے. اب میں اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوں اللہ جانے یہ کیا پوچھے. اچھا میرے دل میں تھا یہ زیادہ سے زیادہ میرے نبی کی سیرت کے بارے میں پوچھے گا, زندگی کے بارے میں پوچھے گا, ازواج کے بارے میں پوچھے گا, آپ کی بیٹیوں کے بارے میں پوچھے گا, صحابہ کے بارے میں پوچھے گا, لیکن اس کے پہلے سوال ہی نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک. اب وہ بھی تیار میں بھی تیار. میں نے کہا ہاں پوچھئے باری کس کی. میں نے کہا آپ نے پہلے پوچھ لے میں آپ سے بعد میں پوچھتا ہوں. اس نے جو پہلا سوال کیا وہ ایسا سوال تھا جو عام سوالوں سے قطعی الگ. نہ اس نے نماز کے بارے میں پوچھا, نہ اس نے روزوں کے بارے میں پوچھا, نہ اس نے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا, نہ صدقہ خیرات کے بارے میں پوچھا, نہ نبی کے اصحاب کے بارے میں پوچھا, نہ نبی کے ازواج کے بارے میں پوچھا, بلکہ پہلا سوال اس نے یہ کیا کہ بتائیے مسٹر سلمان یہ بتائیے کہ محمد کی what is your short prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم what is your name کہ رسول عربی کی تمہارے نبی محمد کی تلواریں کتنی تھیں اور ان کے نام کیا تھا. اللہ یہ ایک ایسا سوال ہے جو عام سوال نہیں. عمومی طور پہ ہم لوگ اس کو رٹتے بھی نہیں ہیں. کبھی ایک تاریخ پڑھنے کا شوق ہوا کرتا تھا, اب تو شوق دھیرے دھیرے ختم ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اب میں حیران ہوں کہ اللہ یہ سوال کیا کر رہا ہے. رسول پاک کی تلواریں کتنی ہیں ان کے نام کیا ہیں. میں نے کہا اچھا میاں میں سوال کا جواب تو دوں گا لیکن آپ کو شرط یاد ہے. میں سوچتا تھا کہ سوال بدل دے. کہنے کہا ہاں یاد ہے. میں نے کہا شرط یاد ہے. ہاں یاد ہے. میں نے کہا پھرو گے تو نہیں پھروں گا. ڈٹ جاؤ گے ڈٹ جاؤں گا. میں نے کہا پھر سنو there is 9 short prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کہیے سبحان اللہ. میں نے کہا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 تلواریں تھیں. فرسٹ شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم بطار, سیکنڈ شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم ذوالفقار, تھرڈ شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم قذیب, فورتھ شارٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیم ملزم. میں نے کہا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 تلواریں تھیں. پہلی تلوار کا نام بطار ہے, دوسری کا ذوالفقار ہے, تیسری کا قذیب ہے, چوتھی کا رسوب ہے, پانچویں کا مرزب ہے, چھٹی کا الغضب ہے, ساتویں کا الخفف ہے, آٹھویں کا الحزب ہے. میں نے کہا نبی تلوار کا نام القلعی ہے. میں نے کہا پلیز ٹیل می ناؤ. اب ذرا مسٹر کالج آپ بتائیے موسیٰ علیہ السلام گراڈ فادر اس نیم کہ تمہارے نبی موسیٰ علیہ السلام کے پردادا کا نام کیا ہے. وہ کہنے لگا مسٹر سلمان سوری مسٹر سلمان I get no idea. میں نے کہا سوری کے علاوہ انگریزوں نے کچھ سیکھا تھپڑ مار دو سوری, یہ کرو سوری. ابھی ایک تازہ سرمینو ایک ایجنسی ہے اس نے بھی ریسرچ کیا سب سے زیادہ دنیا میں انگلش ورڈ کون سا بولا جاتا ہے. وہ آپ گوگل ماسٹر سے پوچھو گے وہ بھی یہی بتائے گا یہ سوری. سب سے زیادہ کیونکہ غلطیاں ہی لوگ سب سے زیادہ کرتے ہیں. سوری. اب جدھر دیکھو سر کی ایک رٹ لگی ہوئی ہے. حالانکہ یہ سر لفظ اچھا نہیں ہے. اہل علم جانتے ہیں سر کا معنی یہ سر سروینٹ سے بنا ہے. سروینٹ نوکر غلام جو اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دے. سر یہ لفظ اچھا نہیں ہے. ہر کوئی میں پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھتا ہوں سر کیا کرتے ہیں. ڈاکٹروں کو اللہ ان تمام ٹروں سے بچائے جتنے ٹر ہیں ان ٹروں کو سب سر کیا کرتے ہیں. سر کا معنی سر ایکسکیوز می سر ایکسکیوز می کیا معنی میں اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں دیتا ہوں. اگر اس کا آسان ترجمہ کیا جائے سر کا تو یہ بنے گا میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرتا ہوں, آپ کے ماتحت کرتا ہوں, آپ کی غلامی میں دیتا ہوں. اسلام اس لفظ کو پسند نہیں کرتا. اسلام اور بھی کوئی اور بہت سارے الفاظ بہت سارے القابات آپ بولیے کیا ضروری ہے. آپ انگریزوں کی نقالی کر رہے ہیں اور آپ کو پتا بھی نہیں اس کا معنی کیا ہے, آپ کو پتا نہیں اس کا مفہوم کیا بنتا ہے. اب ہر کوئی اہل اسلام اہل
جتنے ہمارے ہاں اکثری طور پہ نمسکار کر دیا کرتے ہیں، نمسکار۔ ابھی آپ ویب سائٹ پر جائیں گے دارالعلوم دیوبند کی یا مظاہر کی یا جامعہ علوم اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی کی، اگر آپ سوال کریں گے کیا نمسکار کرنا درست ہے، فوراً جواب آئے گا یہ لفظ نمہ سے بنا ہے، اور نمہ کے معنی پوجا کے آتے ہیں، تپسیا کے آتے ہیں، ارچنا اور وندنا کے آتے ہیں، لہذا نمسکار تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ آداب کہا جا سکتا ہے، آداب کہا جا سکتا ہے۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں علماء کے قریب اپنے آپ علماء سے قریب کیجئے اپنے آپ کو انشاءاللہ تمام ان مسائل کا حل مل جائے۔ آپ کا کوئی غیر مسلم، ہمارے بھی بہت سارے دوست ہیں، ایسا تھوڑا ہی ہے کہ میں سب سے نفرت کا ٹھیکہ لے رکھا ہوں، ہمارے بھی بہت سارے آچاریہ ہیں، ویداس ہیں، بہت پنڈت ہیں، ہمارے دوست ہیں۔ ہمارے پوروانچل یونیورسٹی میں ویر بہادر سنگھ پوروانچل یونیورسٹی جونپور کی مشہور و معروف ہمارے یو پی کی بڑی نامی گرامی یونیورسٹیوں میں آتی ہے، پورے طور پر میرے ساتھ میں 150 سے زائد ہمارے دوست ایسے تھے جو پورے طور پر اونچی کاسٹ سے پنڈت اور برامن اور پورے طور پر ان سے تعلق رکھتے تھے، آج بھی ہمارے دوست اچھے، ان سے فون پر رابطے ہوتے ہیں، کبھی کبھار مل جاتے ہیں تو ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ لوگ ہمیں فون کر کے خیریت معلوم کیا کرتے ہیں، کوئی نفرت کی بات نہیں ہے۔ اور جب بھی ایک مرتبہ انہوں نے نمسکار کیا، ہم نے سمجھا دیا بھائی یہ آپ کے اعتبار سے تو لفظ درست ہے، لیکن ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ لکم دینکم ولی دین کا معنی یہاں پر یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہمیں آپ کا دین پسند ہے، نہیں، ہمیں آپ کا دین پسند نہیں۔ جس دین کو آپ اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے بہرحال ہمارا دین اچھا ہے۔ یہ ہے لکم دینکم ولی دین کا مطلب۔ یہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہر ایک کا دین بہتر ہے، نہیں، آپ کے لیے آپ کا دین بہتر ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے ہمارا دین بہتر ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ہم کو رب ذوالجلال نے اسلام کے دائرے میں قید کر دیا ہے۔ فلن یقبل منہ، اس کے علاوہ کوئی اور باتیں ہماری شریعت میں قابل قبول نہیں ہے، لہذا ہم آپ کو آداب کہیں گے۔ اگر آپ ہمیں نمسکار بھی کریں گے پھر بھی ہم جواب میں آپ کو سلام کہہ دیں گے، یا آداب کہہ دیں گے، یا خوش رہو کہہ دیں گے، یا اچھے رہو کہہ دیں گے، یا سلامت رہو کہہ دیں گے، یا جیتے رہو کہہ دیں گے۔ یہ سب الفاظ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم وہ قطعی نہیں کہیں گے جو آپ کے مذہب کا حصہ ہو، آپ کی شریعت کا حصہ ہو، آپ کے دھرم کا حصہ ہو، کیونکہ اس کی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اب میں اس طریقے سے انہیں سمجھا دیتا ہوں، کوئی تماشا نہیں ہوتا، وہ سمجھ بھی جاتے ہیں، کوئی زبردستی کوئی نہیں تھوپتا کسی کے اوپر، لیکن یہ سب چیزیں سیکھنی پڑیں گی، جاننی پڑیں گی۔ میں نے کہا مسٹر کالنس بتائیے موسیٰ علیہ السلام کے پردادا کا کیا نام تھا؟ خاموش ہو گیا، نہیں بول پایا۔ کہنے کہا آپ بتائیں گے مجھے؟ میں نے کہا ہاں اہل ایمان بتائے گا نا، اہل اسلام بتائے گا نا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دادا کا نام قاہث تھا، پردادا کا نام یسعر تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پردادا کے باپ کا نام سیدنا ادریس علیہ السلام تھا۔ یہ اہل ایمان آپ کو بتائے گا، اہل اسلام آپ کو بتائے گا۔ میں نے کہا آپ چھوڑیے دین یہود، بن جائیے مسلمان۔ اس نے کہا آپ اپنا رابطہ نمبر دے دیجئے، میل آئی ڈی دے دیجئے، میں آپ سے کانٹیکٹ پہ رہوں گا۔ تب تک میری پٹنہ کی فلائٹ کا وقت ہو چکا تھا، یا کہیں اور کی فلائٹ کا وقت ہو چکا تھا۔ وہاں میں پلین کی طرف گیا، اپنے طور پر بیٹھا اس کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں، اے اللہ یہ متاثر تو ہو چکا ہے، اے اللہ ذریعہ تو بن چکا ہے، اگر قسمت میں ہدایت ہے تو آپ اسے ہدایت عطا فرما دیجئے۔ 3 مہینے کے بعد میں شہر وارانسی کے اندر خطاب کرنے کے لیے مسرد خطابت پر بیٹھنے ہی والا تھا کہ ڈاکٹر کالنس کا فون آتا ہے رات کے 11:30 بجے، اور آواز آتی ہے، گھنٹی بجتی، میں نے فون اٹھایا، کہنے کہ مسٹر سلمان اس وقت میں امریکہ کے اسلامک ریسرچ سینٹر سے بول رہا ہوں، اور 3 مہینے کے بعد آپ کی باتوں پر غور کرنے کے بعد، اسلام پر ریسرچ کرنے کے بعد اپنے پورے خاندان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو کر کے مسلمان ہو چکا۔ آج بھی اسلام کی حقانیت زندہ ہے، آج بھی قرآن کریم کی حقانیت زندہ ہے۔ کوئی سچے دل سے ان پر یقین تو کرے، کوئی سچے دل سے سامنے والے کو قائل کرنے کی کوشش تو کرے۔ آؤ اسلام کے قریب آؤ، قرآن کے قریب آؤ، اپنے آپ کو پورے طور پر ایسا کھپا دو اس میں، انشاءاللہ دنیا کے تمام جتنے بڑے بڑے ہیں وہ آپ کے قدموں میں بیٹھنا بھی فخر سمجھیں۔
میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے خاص کر اپنے طالب، میں بھی ایک طالب علم ہی ہوں، میں اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہی نہیں، کوئی خانے میں بیٹھتے کیا میری حیثیت ہے فقیہ ہند مفتی محمود حسن رحمت اللہ علیہ کی فتویٰ دانی افتاء نویسی کے مقابلے میں کیا میری حیثیت ہے؟ ہاں مفتی اعظم ہندوستان مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کفایت المفتی جو 10 جلدوں میں شائع ہو چکی، تو اس کو پڑھو ہکا رہ جاؤ۔ اللہ کیا حیثیت ہے مفتی محمود حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی فتویٰ محمودیہ جو 30 جلدوں میں شائع ہو چکی، کیا حیثیت ہے ہماری مفتی عزیز الرحمن عثمانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی فتویٰ دارالعلوم دیوبند جو 22 جلدوں میں شائع ہو چکا، کیا حیثیت ہے ہماری ان اکابر علماء دیوبند؟ میں تو اپنے آپ کو ان کی جوتیاں اٹھانے والوں میں بھی وہ جوتیاں اٹھانے کے برابر بھی اس قابل بھی نہیں سمجھتا کہ میں ان کی جوتیاں اٹھانے کے برابر بھی ہو جاؤں۔ ہاں یہ مجھ جیسے چھوٹوں کا یہ حال ہے۔ میں عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے، نبی کی حدیث کی برکت سے، اپنے نبی کی سیرت کے بیان کی برکت سے اس دنیا کو آپ کے اس بیٹے کے لیے چھوٹا کر دیا ہے، مٹھی میں کر دیا ہے۔ سینکڑوں کلومیٹر کا سفر گھنٹوں نہیں منٹوں کے اندر دوڑ کے چلایا کرتا ہے، یہ صرف اور صرف قرآن کی برکت ہے۔ اے لوگوں، میں آپ کو اس قرآن کی تعلیم کی دعوت دے رہا ہوں، ہاں جس قرآن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تھا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد رب ذوالجلال بہت سی قوموں کو سربلند کر دیا کرتا ہے، اتنا اونچا کر دیا کرتا ہے کہ انہیں جھکایا جاتا ہے نہیں جھکتے، ڈرایا جاتا ہے نہیں ڈرتے، ہٹایا جاتا ہے نہیں ہٹتے، بھگایا جاتا ہے نہیں بھاگتے۔ ہاں آئے لوگوں، اس قرآن کے قریب آؤ جس قرآن کی برکت سے رب ذوالجلال دنیا کو تمہاری مٹھیوں میں قید کر دیا۔ اس قرآن کے قریب آؤ، دیکھو قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 7 ملکوں کا سفر کروا دیا۔ آپ نے 7 صوبے بھی نہیں دیکھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی عمر میں انگلینڈ گھموا دیا، ملک شام دکھا دیا، آپ برطانیہ تنزانیہ جیسا وہ ملک جو دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں جانا بھی کوئی پورے طور پر نہیں چاہتا، اتنی غربت ہے تنزانیہ کے اندر، کینیا کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی پچھلے سال چار پورے طور پر چار ملکوں کا دورہ کروایا، یہ صرف قرآن کریم کی برکت ہے۔ ہندوستان کو چھوٹا کر دیا۔ دیکھو ابھی کل کی میں بات کر رہا ہوں، 400-500 کلومیٹر دور شہر علی گڑھ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا، اور آج 500 کلومیٹر کا سفر ان پیروں سے راؤنڈ کے قرآن کریم کی برکت سے آپ کے درمیان آ گیا۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ صرف اور صرف رب ذوالجلال کے قرآن کی برکت ہے۔ آپ اس قرآن سے اپنے آپ کو دور کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے بیٹے کو اس قابل بنائیے، انشاءاللہ العزیز آپ کا بیٹا بھی انشاءاللہ چمکے گا اور ایسا چمکے گا کہ قیامت تک چمکتا رہے گا۔ آپ اپنی اولادوں کو قرآن والا بنائیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آپ کا یہ علاقہ، یہ کسرئی کا علاقہ ہو، چھیدا اور یہ بلہرہ بیت پور، اللہ کا فضل ہے، علماء اور حفاظ کا گھر بنا ہوا ہے۔ ابھی انشاءاللہ کل بھٹوا مئو، یہ قریب ہی میں ہے آپ کے، کل بھٹوا مئو میں انشاءاللہ خطاب ہونا ہے۔ حضرت مولانا محمد رضوان صاحب رشیدی دامت برکاتہم العالیہ کی دعوت پر نہیں مانا، یہ میرا ظالم ساتھی جو ہے قاری عبدالوہاب، وہ چین کی نیند نہیں سونے دیتا ہے۔ اتنا میں نے عاجزی کی، بھیا ابھی بھی کہا تھا پوچھو قاری صاحب سے عصر کے بعد، یار ایسا کرتا ہوں آج معافی مانگ لیتا ہوں، چھیدا والوں سے میرے لیے معافی مانگ لیجئے گا، آج مجھے آرام کر لینے دے، بہت تھکا ہوا ہوں۔ نہیں مانا ظالم، آنا ہی پڑے گا، بھلے آؤ۔ ہم نے کہا 10 بجے تک رکوں گا، کم وقت نے 9:45 بجے یہاں بٹھایا، اب دیکھو 10-15 منٹ میں کیا کروں میں۔ اب بہرحال آپ حضرات اتنی محبت سے، ہاں ایک چیز کی میں تعریف کرتا ہوں، آپ کا مائک بہت شاندار ہے، اگر یہ شاندار نہ ہوتا میری آواز نہ نکلتی۔ یہ 24-25 گھنٹے کی مسلسل جاگنے کے باوجود جو آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، اور اس مائک کا دخل ہے، ورنہ کمال کوئی نہیں۔ جیسی میں چاہ رہا ہوں آواز نکل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مائک والے بھائی کو خوش رکھے، سلامت رکھے، اب اسے بگاڑیے گا مت، ایسے ہی چلنے دیجیے گا۔ زیادہ تعریف میں اس وجہ سے نہیں کرتا ہوں،
مائک والوں کی، پھر یہ چو چی چی کرنے لگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کا سسٹم بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ خوف کو برکت نصیب فرمائے۔ اتنی محبتوں سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں عرض کر رہا تھا آپ سے تمام گناہوں سے توبہ کیجئے، توبہ کی رات ہے، ہاں ہاں شب مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کا نزول ہے، ہاں ہاں شب برات کا معنی نجات والی رات، نجات والی رات، ہاں ہاں کس چیز سے نجات، کس چیز سے نجات، ہاں جہنم سے نجات، جہنم سے نجات، گناہوں سے نجات حاصل کیجئے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیے، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیے، خرافاتیں مت کیجئے، تماشے مت کیجئے، تماشوں اور بدعتوں کے چکر میں مت کیجئے، شریعت جتنی ہے بس اتنی پر عمل کر لیجئے، انشاءاللہ آپ سے ذاتی کوئی مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، جتنے گناہ ہو چکے ان گناہوں کی اپنے اللہ سے معافی مانگیے، نمازوں کی پابندی کیجئے، رمضان آ رہا ہے روزوں کی پابندی کیجئے، سود سے بیاج سے شراب سے ثواب سے چوری سے حرام خوری سے حتی الامکان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے، سود کے پیسوں کو ہرگز مت کھائیے، میرے نبی نے فرمایا، اللہ کا قرآن کریم میں فتویٰ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو تو حلال کیا ہے لیکن سود کو حرام کیا ہے۔ اے لوگو سود کے قریب نہ جاؤ، سود کے قریب نہ جاؤ، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو سود بیاج کے پیسے کھاتا ہے گویا وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ کیا ہے ہمارے اندر طاقت، کیا ہے ہمارے اندر ہمت کہ ہم اللہ سے لڑائی کر سکے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اے لوگو رشوت کے پیسوں سے اپنی بیوی کو کہنے پہنانے والوں، اللہ کی قسم قبر میں سکون کی نیند نہیں سو پاؤ گے۔ شراب نوشی کرنے والوں سدھر جاؤ، عنقریب رب ذوالجلال کے دیدار سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ یہ بول الشیطان ہے، شیطان کا پیشاب ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی شرابی شراب پیتا ہے اور اسے اماں یاد نہ رہی، ابا یاد نہ رہا، اسے بہن یاد نہ رہی، بیٹی یاد نہ رہی، اگر ہمت ہے تو کہہ دیجئے اس سے آپ نے تو بہت بھاری کام کر دیا، آپ نے شیطان کا پیشاب پی لیا، ذرا آپ اپنا پیشاب پی کر کے دکھائیں، اگر ہمت ہے کہہ دیجئے اس سے۔ ہاں کتنی غلیظ بات ہے، کتنی گندی بات ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا شراب پینے والا، شراب کا عادی اللہ کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا، جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا، اس کے پیٹ میں آگ بھر دی جائے گی، اس کے منہ میں آگ کی لگام لگا دی جائے گی۔ اے لوگو شراب سے توبہ کرو، رب ذوالجلال نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے لوگو شراب کے قریب نہ جاؤ، جوئے کے قریب نہ جاؤ۔ اے میری ماں، اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، آپ اپنے شوہروں سے کہا کرو آپ مجھے حلال کھلاؤ، حلال کھلاؤ، ہم حلال کی چٹنی روٹی پر گزارا کرنے کو تیار ہیں، ہم حرام کی گوشت چپاتی کھانے کو ہرگز تیار نہیں ہیں۔ ہاں کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے حرام مال سے پلا بڑا جسم جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، نہیں پائے گا، نہیں پائے گا۔ ہاں حلال کھاؤ، خود بھی حلال کھاؤ، اپنی اولادوں کو حلال کھلاؤ۔ اگر خود بھی حلال کھاؤ گے، اپنی اولادوں کو حلال کھلاؤ گے، انشاءاللہ اولاد تمہاری فرما بردار رہے گی۔ اور اگر انہیں حرام کھلاؤ گے رشوت کے پیسوں سے، جوئے کے پیسوں سے، سود کے پیسوں سے، تو خبردار یاد رکھنا تمہاری اولاد نافرمان ضرور ہوگی، وہ آپ کی نافرمانی ضرور کرے گی۔ ہاں خود بھی حلال کھاؤ، اپنی اولادوں کو حلال کھلاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا طلب کسب الحلال فریضہ و بعد الفریضہ، فرض نماز پڑھنے کے بعد مسلمان کے اوپر حلال روزی کا تلاش کرنا فرض ہے۔ جو سورہ جمعہ کے اندر جو رب ذوالجلال نے جو اعلان کیا ہے وہ جمعے کی نماز کے لیے ہی نہیں، وہ جمعے کی نماز کا مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ عام زندگی کا مسئلہ ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب تم جمعے کی نماز پڑھ چکو تو اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ،
پھیل جاؤ اور اللہ کا دیا ہوا رزق تلاش کرو. آپ کھیتی کرو, آپ تجارت کرو, آپ زراعت کرو, آپ دکانداری کرو, جائز ہے. الکاسب حبیب اللہ, اللہ کو حلال پیشہ پسند ہے. آپ کوئی بھی کام دھندا کر لیجئے, مزدوری کیجئے, اللہ کو پسند ہے. رکشہ چلائیے, اللہ کو پسند ہے. ٹھیلا کیجئے, اللہ کو پسند ہے. دکان چلائیے, اللہ کو پسند ہے. آپ پورے طور پر سبزی اگائیے, اللہ کو پسند ہے. آپ باغبانی کیجئے, اللہ کو پسند ہے. بیٹھ کر کے ترم کھائی کر کے اور سود اور بیاج کے پیسے ایٹھنا اور رشوت کے پیسے بٹورنا اور جوئے کے ذریعے سے پیسے حاصل کرنا, یہ شریعت پسند نہیں کرتی, اس کو حرام قرار دیتی ہے. آئے لوگو, آؤ حلال پیشہ اختیار کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آئے لوگو تم کیا سمجھتے ہو کہ ایک مسجد میں بیٹھنے والا جس کے سر پہ ٹوپی ہو, چہرے پر داڑھی ہو, مسجد میں بیٹھا ہو, ایک وہ شخص ہاتھ میں تسبیح لے کر کے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھتا ہے, اور ایک وہ شخص جو اپنی بیوی کے لیے, اپنی بچوں کے لیے, اپنی ماں کے لیے, اپنی بیٹی کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے حلال روزی کی تلاش میں گھر سے نکلتا ہے, سر کے اوپر ٹوکری رکھتا ہے, اس ٹوکری میں پورے طور پر کھیرا بھرتا ہے, ککڑیاں بھرتا ہے, سبزی بھرتا ہے, یا بائک کے اوپر پورے طور پر کپڑوں کے تھان رکھتا ہے اور پھیری کرتا ہے, اعلان کرتا ہے, اے لوگوں ککڑی لے لو, کھیرا لے لو, کپڑا لے لو, سوٹ لے لو, فراق لے لو. امام الانبیاء نے فرمایا جو اس شخص کو سبحان اللہ پڑھنے پر ثواب مل رہا ہے, ادھر اس شخص کو صرف کھیرا اور ککڑی کہنے پر اللہ ثواب عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ. اب وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون والی آیت سمجھ میں آئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اللہ نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. کیا پتا چلا اگر بندہ مومن تجارت عبادت سمجھ کے کرے تو تجارت بھی عبادت بن جایا کرتی ہے. کھیتی باڑی عبادت سمجھ کے کرے, عبادت بن جایا کرتی ہے. اگر دکانداری عبادت سمجھ کے کرے, عبادت بن جایا کرتی ہے. اپنے بچوں پر تو اپنے بچوں, بیوی بچوں کے لیے کپڑے خریدے, ثواب کی نیت سے سب صدقے میں شمار ہوتا ہے. پتہ چلا بندہ مومن کا کوئی عمل خالی نہیں جاتا. آپ نیک بنے, تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اور وقت چونکہ میرے مطابق تو ہو رہا ہے, بس 2-4-5 منٹ اور آپ کے درمیان. ایک حافظ صاحب نے, آپ کے امام صاحب نے فرمایا تھا کہ ایک واقعہ ہے جو کئی جگہوں پر میں سنا چکا ہوں یا دہانی کروائی تھی, کہ وہ واقعہ ضرور آپ عرض کر دیجئے گا. ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے, لہذا میں عرض کر دیتا ہوں. مغربی بنگال, بس اسی پر میں انشاءاللہ آپ سے رخصت ہو جاؤں گا کیونکہ انتہائی تھکا ہوا ہوں, آواز بھی متاثر ہے. کل پھر پرسوں پھر اب لگاتار رمضان سے پہلے ایک دن بھی سونا نہیں ہے. بس آپ حضرات میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیں. میں اپنی بہنوں سے, بیٹیوں سے, اپنی ماؤں سے بھی کہوں گا آپ بھی میرے لیے دعا ضرور فرمائیں کریں. جب بھی آپ مصلی بچھایا کریں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں, تو آپ اپنے اس بھائی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں. مسلسل طبیعت بھی اچھی نہیں رہتی, سفر کی اتنی کثرت ہو گئی, اتنا تسلسل ہو گیا. ڈاکٹروں نے ابھی پچھلے سال کتنا سخت میں بیمار ہو گیا, آپ حضرات جانتے ہی بھی ہیں. تقریباً 3-4 ماہ بستر پہ رہا. ڈاکٹروں نے رپورٹ میں یہی لکھا, جو بنگلور کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے پورے طور پر یہی لکھا کہ آپ کی 8 سال کی نیندیں پوری نہیں ہیں. یہ بیماری کی وجہ ہے, 8 سال کی نیندیں آپ کی پوری نہیں ہیں. بہرحال میں عرض کر دوں, آپ حضرات خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کیجئے. وہاں مغربی بنگال میں خوبصورت شہر ہے دارجلنگ پڑتا ہے. میں اکثر میرا جانا رہتا ہے. ابھی انشاءاللہ العزیز میں پہنچ رہا ہوں. ابھی 2 مارچ کو میں پہنچ رہا ہوں, اور پھر اس کے بعد رمضان مبارک کے بعد 12 اپریل کو انشاءاللہ وہاں حاضری ہونی ہے دارجلنگ اور مرشد آباد کے علاقے میں. تو سب سے پہلی مرتبہ جب وہاں حاضری ہوئی تو دوران سفر جو احباب ہمیں ریسیو کرنے کے لیے آئے تھے, انہوں نے دوران سفر ہمیں ایک عجیب واقعہ بتایا. بس یہی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ سے اجازت میں چاہتا ہوں. فرمانے لگے کہ حضرت یہاں
جس محلے میں جس علاقے میں آپ آج جا رہے ہیں یہاں ایک ایسا شخص بھی رہتا ہے جو آج سے 15 سال پہلے گناہوں میں جس کی زندگی لت پت تھی، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو یہ نہ کرتا ہو، ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہنا، ہر وقت ماں باپ کو گالیاں دینا، پڑوسیوں کو گالیاں دینا، بڑے باپ کا بیٹا تھا بگڑ گیا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹ گیا اور اس کی زندگی بالکل گناہوں کے دلدل میں پھنستی چلی گئی۔ لیکن آج آپ ان کو دیکھیں گے تو پہچان نہیں پائیں گے کہ یہ عالم ہے یا غیر عالم ہے۔ میرے دل میں بھی خواہش جاگی کہ ایسے شخص سے تو ملاقات کرنی چاہیے، ذرا ان سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ پہلے سے بنا دیا کہ جتنے باہر سے مہمان آ رہے ہیں سب کی دعوت آج میاں اعجاز نے اپنے یہاں رکھی ہے، آپ کو انہی کے ہاں کھانا کھانا ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اچھا، مغربی بنگال کے علاقے میں پوری رات کے جلسے ہوتے ہیں، فجر وہاں پنڈال میں پڑھی جاتی ہے اور وہاں 2-3 بجے نمبر آتا ہے، پھر فجر تک بیان کرنا ہوتا ہے، پھر صبح کی فلائٹ کے ذریعے سے دوسرے سفر پہ روانہ ہونا ہوتا ہے۔ اب میرے دل میں بار بار یہ خواہش جاگ رہی کہ جلدی سے ملاقات ہو جائے، تو میں نے کہا مجھے بتا دیجئے گا کہ یہی شخص ہے وہ۔ تو جیسے ہی میں گاڑی سے اترا وہ استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھے، اب میں ان کو دیکھ رہا ہوں اور بڑا حیران ہوں، پریشان ہوں کہ یہ شخص، اور میں یقین نہیں کر پا رہا ہوں کہ یہ شخص 15 سال پہلے کوئی گناہ کر بھی سکتا ہے کیا؟ چہرے پر سنت کے مطابق داڑھی ہے، بہترین جبہ پورے طور پر پہنے ہوئے ہیں، بہترین سر کے اوپر امامہ دستار بندھی ہوئی ہے اور سجدے کا نشان پیشانی کے اوپر چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ میں حیران پریشان چہرے کو گھور رہا ہوں اور 15 سال پہلے جھانکنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ بہرکیف میں آگے بڑھتا ہوں اور جب فجر کی نماز ہو چکی، چائے کا ایک گھونٹ گلے سے نیچے، حلق سے نیچے اتارا کہ میاں اعجاز میرے قریب آ گئے اور آ کر کے کہنے لگے، حضرت جی اگر آپ برا نہ مانے تو میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی اعجاز بھائی فرمائیے کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے آپ برا تو نہیں مانیں گے، آپ مجھ پر غصہ تو نہیں کریں گے، آپ مجھ سے نفرت تو نہیں کریں گے؟ میں نے کہا بھائی آپ ایسی کون سی بات کریں گے جس سے میں آپ پر غصہ کرنے لگوں؟ اور میں اگر غصہ کر بھی لوں گا میں آپ کو کیا بگاڑوں گا؟ 4,000 کلومیٹر دور سے آیا ہوں، ابھی چند گھنٹے کی ملاقات ہے، پھر سے چلا جاؤں گا، اجنبی بن جاؤں گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ کہنے لگے نہیں، یہ ایسی بات ہے، وہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کو شاید غصہ دلا دے، لیکن آپ مجھ پر غصہ مت کیجیے گا۔ فرمائیے اعجاز بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے حضرت جی میں آپ کو اپنی کہانی سنانا چاہتا ہوں، میں تو اسی فراق میں تھا، اسی انتظار میں تھا کب حضرت شروع ہو اور میں سننا شروع کروں اور عبرت حاصل کروں۔ میں نے کہا جی اعجاز بھائی فرمائیے۔ کہنے لگے حضرت جی آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، کوئی ایسا گناہ نہیں تھا جو میں نے نہ کیا ہو۔ ہاں ہر وقت شراب کے نشے میں مست رہنا یہ میری زندگی کا ٹوٹ حصہ تھا۔ کوئی شراب کا ایسا برانڈ نہیں تھا جو ہندوستان میں موجود ہو، ملتا ہو اور ہمارے کمرے میں موجود نہ ہو۔ ہاں ہمارے کمرے کی روپ کی الماریاں شراب کی بوتلوں سے کھچا کھچ بھری رہتی تھی۔ حضرت جی والدین کی نافرمانی کرنا، ان کو گالیاں دینا، اپنی بیوی کو گالیاں دینا، بچوں کو مارنا پیٹنا، پڑوسیوں کو برا بھلا کہنا، یہ میری زندگی کا مشغلہ بن چکا تھا۔ کبھی میں نے نماز نہ پڑھی تھی، کبھی میں نے روزہ نہ رکھا تھا، ساری زندگی میں ایک بار روزہ رکھا تھا جس کی افطار بھی ہم نے شراب کے گھونٹ سے کی تھی۔ آپ اندازہ لگاؤ یہ میری زندگی تھی۔ کہتے کہتے ہچکی بند گئی، رونے لگ گئے، آنکھیں بہنے لگی، میں نے کندھے پر ہاتھ رکھا، میاں اعجاز آگے سناؤ، آگے بتاؤ۔ کہنے لگے حضرت جی ہاں اس دھرتی کے اوپر سب سے زیادہ اگر مجھے کسی سے نفرت تھی تو اللہ سے تھی اور اللہ کی بات کرنے والوں سے تھی۔ میرے ماں نے میری شادی ایک دیندار گھرانے میں کروا دی، میری بیوی بڑی نمازی تھی، وہ اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی، اللہ میرے شوہر کو ہدایت عطا فرما دیجئے، اللہ میرے شوہر کو معاف فرما دیجئے۔ وہ میرے لیے اللہ سے ہدایت کے بھیک مانگا کرتی تھی، لیکن میں تو کمینہ بن چکا تھا، شیطان بن چکا تھا، وحشی درندہ بن چکا تھا۔ اے امت مسلمہ کی بیویوں، آپ بھی اپنے شوہروں کے لیے اللہ سے دعائیں کیا کرو۔ اگر آپ کا شوہر بگڑ گیا ہے، راہ راست سے ہٹ گیا ہے، آپ
किसी से ना कहो, अगर दूसरों से कहोगी वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। आप अपने अल्लाह से कहिए, आप अपने अल्लाह से कहिए, उससे हिदायत की भीख मांगिए, इंशाअल्लाहुल अजीज आपका अल्लाह आपके शौहर को सीधे रास्ते पर ले आएगा। मियां एजाज फरमाने लगे, मेरी बीवी रातों रात रोया करती थी, मुसल्ले पर बैठ कर करे अल्लाह से मेरे लिए हिदायत मांगा करती थी। जो मेरे बड़े भाई थे वो भी मेरे लिए बहुत दुआएं करवाया करते थे उलमा से, उनको आलिमों से बड़ी मोहब्बत थी। अल्लाह ने मुझे एक बेटा अता फरमाया, मेरी माँ ने उसका नाम मोहम्मद रखा, लेकिन बचपन से गूंगा हो गया, बोल नहीं पाता था। बस मुझको रब से गुस्सा हो गया। जितनी गालियां मैं अल्लाह को दे सकता था, रोजाना मैं रब को गालियां दिया करता था। हजरत जी बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़ी सर्जरी करवाई, लेकिन मेरे बेटे की जुबान वापस न आई, कुव्वते गोयाई वापस न आई। हाँ, बस मैं रब से नाराज हो गया। एक दिन मेरे बड़े भाई ने उलमा की दावत की, बड़े बड़े आलिम आए। मैं ईशा के बाद मैं उस उलमा की मजलिस में पहुंच गया, इस हालत में कि एक शराब की बोतल मेरे मुंह को लगी हुई है और एक शराब की बोतल मेरे बगल में दबी हुई है। जाकर के मैं उस मजलिस में यूं खड़ा हो गया, मेरे मुंह से शराब की बू आ रही थी और बदबू आ रही थी और मेरे मुझ पर शराब का नशा तारी था। शराब की बोतलें मेरे हाथ में थी। उन लोगों ने मुझे देखा, सलाम किया, मैं जवाब में नशे में गालियां देने लगा। मेरे भाई खड़े हो गए और उलमा के सामने हाथ जोड़ दिया, कहा हजरत जी आप इसे कुछ मत कहिएगा, ये मेरा भाई है, राग रास्ते भटक गया है, ये पूरे तौर पर भटक गया है, इससे अल्लाह की हिदायत की भीख मांग दीजिए, अल्लाह से इसके लिए दुआ कर दीजिए, अल्लाह इसको सीधे रास्ते पर ले आए। उन उलमा ने मुझे कुछ नहीं कहा। इतने में मेरा बेटा आ गया, जिसकी उम्र 10 साल की हो गई थी, वो जो जुबान से गूंगा था, बोल नहीं सकता था। पूछा कौन है? कहा ये इसी मेरे भाई का बेटा है, यानी मेरा भतीजा है, गूंगा हो गया, बोल नहीं पाता है। फरमाया अच्छा मियां एजाज किसी डॉक्टर को दिखाया है? कहा हाँ, बहुत से डॉक्टरों को दिखा चुका, मैं अब किसी डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगा। तो वो मेरे करीब आए और मेरे सर पर यूं हाथ रखा, कहा मियां एजाज परेशान ना हो, एक ऐसे डॉक्टर को मैं जानता हूँ जो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है, ऐसा करो एक बार अल्लाह से कह के देखो, एक बार अल्लाह की बारगाह में सर झुका के देखो, एक मर्तबा अल्लाह से फरियाद करके तो देखो, मुझे उम्मीद है आपका बेटा जरूर बोलने लगेगा। मेरे दिमाग में ये बात घूमने लगी। मैंने कहा हजरत जी ये अल्लाह कहाँ मिलेगा, क्योंकि मुझे तो रब का कुछ पता ही नहीं था। उन्होंने इशारा करके समझाने के लिए कह दिया वो अल्लाह उस मस्जिद में मिलेगा। बस ईशा का वक्त था, मैं नशे की हालत में, ऐसी हालत में ईशा की नमाज के वक्त मैं मस्जिद में दाखिल हो गया, सारे नमाजियों को मारना शुरू कर दिया, सब बाहर निकल गए, डर के भाग गए, अंदर से कुंडी बंद कर ली। हजरत जी इससे पहले मैं कभी मस्जिद नहीं आया था, इससे पहले कभी मैंने मिंबर नहीं देखा था, मेहराब नहीं देखी थी, मैंने दोनों शराब की बोतलें मिंबर के दाएं बाएं रख दी और सीधा चित लेट गया, क्योंकि इससे पहले कभी मैंने सजदा किया ही नहीं था, मुझे सजदा करना आता ही नहीं था। मैं चित लेट गया और नशे की हालत में बड़बड़ाने लगा, आय अल्लाह मैं तो नहीं मांगता, मैं तो नहीं जानता, लेकिन वो मौलाना कह रहा था कि तू सबकी सुन लेता है, तू सबकी पुकार सुन लेता है। आय अल्लाह अगर तू सुन रहा है, मुझ जैसे पापी, मुझ जैसे शराबी की बात तू सुन रहा है, तो या तो आज मेरी जान निकाल ले या मेरे बेटे मोहम्मद को जुबान दे दे। मैं सारी रात आधी रात तक यूं ही बड़बड़ाता रहा। हजरत जी अब आधी रात हो चुकी थी, अब पता नहीं क्यों नशा कब होने लगा था, अब पता नहीं क्यों दिल के अंदर डर सा लगने लगा था। अब ऐसा लगता था इस दिल में ईमान की जगमगाहट दाखिल हो रही है, नूर
वहदानियत की चंगारी इस दिल ईमान के अंदर ईमान की चंगारी इस दिल के अंदर दाखिल होने वाली है। ऐसा लगता था रब हिदायत के फैसले करने वाला है, ऐसा लगता था अल्लाह करम का मामला करने वाला है। अब सुबह का वक्त हो गया, अब पता नहीं क्यों मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। अब पता नहीं क्यों शराब से नफरत सी होने लगी थी। अब पता नहीं क्यों दिल में आखिरत का खौफ पैदा होने लगा था। हजरत जी अब इधर रब की हिदायत का फैसला होने वाला था। सुबह का वक्त हो गया, फजर की नमाज के लिए दरवाजा बजाया गया। मैंने कुंडी खोल दी, शर्मिंदगी से अपनी आंखों को झुकाते हुए दोनों शराब की बोतलें उठाई और शराब की बोतलें नाली में बहा दी। सीधा कब्रिस्तान चला गया, अम्मा की कब्र पर बैठ के रोने लग गया। अम्मा जान अल्लाह का नाफरमान बंदा था, अल्लाह के घर में माफी मांग आया हूँ। अम्मा जान मैं तुम्हारा नाफरमान बेटा हूँ, नशे की हालत में तुझे बुरा भला कहा करता था। आए मेरी माँ मुझे माफ फरमा दीजिए। आज ये गुनहगार बेटा, तेरा नाफरमान बेटा तेरी कब्र पर माफी की भीख मांगने आया है। अम्मा जान माफी की मोहर लगा दीजिए ताकि अल्लाह की करीमी को जोश आ जाए। अम्मा की कब्र पर रो धो करके अब्बा की कब्र पे गया, जाकर के खूब रोया। अब्बा जान अल्लाह का नाफरमान बेटा बंदा था, अल्लाह से माफी मांग ली। अम्मा का नाफरमान बेटा था, अम्मा से माफी मांग ली। अब्बा जान आपका बागी बेटा आपके दर पर हाजिर है, माफी की भीख मांगने आया है। अब्बा माफ फरमा दीजिए ताकि अल्लाह ताला की रहीमी को जोश आ जाए और वो मुझको माफ फरमा दे। माँ बाप की कब्र पर रो धोकर अब घर में चलने की बारी थी। अब घर की तरफ मेरे कदम नहीं उठते थे। क्यों? अब बेगम से कैसी नजरों से नजरें मिलाऊंगा, क्योंकि बीवी को भी बहुत सताया हुआ है, बीवी पर भी बहुत जुल्म किया हुआ है, उसको भी बहुत बुरा भला कहा हुआ है। उसकी नजरों से नजरें कैसे मिलाऊंगा? लेकिन हजरत जी घर तो जाना ही है, घर तो जाना ही है। घर के अंदर अपने कदमों को उठाते हुए रोते हुए आंसू पोंछते हुए दाखिल हुआ। अभी दरवाजे के अंदर नहीं गया था कि मेरी बच्ची जो 5 साल की थी भागती हुई आई और मेरे कदमों में लौटने लगी और कहने लगी अब्बा जान मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने आपकी दुआ को सुन लिया है, अल्लाह ने आपकी दुआ को कबूल कर लिया है, अल्लाह ने भैया मोहम्मद को जुबान दे दी है, भैया मोहम्मद बोलने लगा है। हजरत जी मैं घर नहीं गया। इतना कहते कहते मियां एजाज की आंखें बह पड़ी, आंसू मोती बन के दाढ़ी के गंजान बालों से होते हुए नीचे टपक रहे थे। मैं भी देख रहा था, हाँ, और फर्क मसरत से दिल तो खुश था, आंखें मेरी भी बह रही थी कि कितना खुश नसीब इंसान है। हाँ हजरत जी जब मेरी बेटी ने कहा कि भैया बोलने लगा मैं घर नहीं गया, मैंने अपनी बिटिया से कहा बेटा मेरे लिए अपनी अम्मी से अच्छे नए कपड़े मांग के लाओ, मेरे लिए बाल्टी और एक मग लेके आओ, पहले मैं नहाऊंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा। मैंने गुस्ल किया, कपड़े पहने और उन मौलाना साहब को तलाश करना शुरू किया। देखा गांव के इलाके के बाहर वो जाते हुए नजर आए, मैं कदमों में लौट बैठ गया। हजरत जी मुझे माफ फरमा दीजिए, आप सही कहते थे, अल्लाह मुझ जैसे शराबियों की दुआ को भी सुन लिया करता है, मुझ जैसे पापियों के पुकारने पर भी लब्बैक कह दिया करता है। हजरत जी आप सही कहते थे, अल्लाह ने मेरे बेटे की इसको जुबान अता फरमा दी है। हाँ, दुनिया के डॉक्टर जिस बेटे को ठीक न कर सके, मेरे अल्लाह ने एक ही सेकंड में मेरे बेटे को जुबान अता फरमा। हजरत जी मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ, सजदा करना चाहता हूँ। बताओ सजदा कैसे किया जाता है? मस्जिद में लाए, सजदा करके बताया ऐसे सजदा किया जाता है। मैं देर तक सजदे में पड़ा रहा, आंखें बहाता रहा, रोता रहा और कहता रहा, हाय अल्लाह मैं पापी था, शराबी था, अल्लाह नफरत के भी काबिल नहीं था, तूने इतने प्यार से मेरी बात पर लब्बैक कहा। बेशक तू माओ से ज्यादा मोहब्बत
محبت کرنے والا ہے، باپ سے زیادہ شفقت کرنے والا ہے، ساری زندگی تجھے کبھی یاد نہیں کیا، ایک دن یاد کیا، وہ بھی اپنی غرض کے لیے یاد کیا، وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے یاد کیا، وہ بھی شراب کے نشے میں یاد کیا، پھر بھی تو نے میری پکار کو سن لیا۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اگر تو 10 سال کے بعد میرے بے زبان بیٹے کو زبان دے سکتا ہے تو کیا مجھ گنہگار کو ایمان نہیں دے سکتا؟ اے اللہ، جیسے تو نے میرے بیٹے کو زبان کی دولت دی ہے، ہم تمام گھر والوں کو اور خاص کر اس گنہگار کو ایمان کی دولت نصیب فرما۔ خوب دعا مانگی، دعا مانگ کر کے روتے پھرتے اب گھر کی طرف چلے۔ شام تک گھر جب آیا، جب عائدہ بیوی استقبال میں بیٹے کو لیے ہوئے کھڑی ہے، حضرت جی میں گھر کے اندر داخل ہوا، میرے بیٹی کی نظر مجھ پر پڑی، میری نظر میرے بیٹے پر پڑی، میرے بیٹے نے پہلا لفظ اپنی زبان سے نکالا وہ یہ تھا، ابو جان السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت جی جس باپ کے کان اپنے بیٹے کے منہ سے لفظ ابو سننے کو 10 سال تک ترستے ہو، جب اس باپ کے کانوں نے 10 سال میں پہلی مرتبہ لفظ ابو سنا ہوگا، دل پر کیا گزری ہوگی یہ الفاظ میں نہیں بتایا جا سکتا، صرف دل میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ میں رونے لگ گیا، میرا بیٹا بھی رونے لگ گیا، بیٹے کو گلے سے چپٹا کر کے خوب رویا، خوب دیر تک روتا رہا، بیٹے کے کندھے پر کندھا رکھ کے اب دھیرے دھیرے میں اپنی نظریں اٹھا رہا ہوں، بیوی کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، ساری ہمت باندھی بیوی کی نظریں سے نظریں ملائی۔ ابھی تک میری بیوی جو صبر کا باندھ باندھے ہوئے تھی، جیسے میری نظریں اس کی نظروں سے ٹکرائی، یہ صبر کا باندھ ٹوٹ گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو موتی بن کے اس کے رخساروں سے نیچے ٹپک پڑے، وہ رونے لگ گئی۔ میں دوڑ کے اپنی بیوی کے پاس گیا، اس کے ہاتھ چوم لیے، میری بیگم صاحبہ، اے میری شریک زندگی، اے میری رفیق حیات، اے میری زندگی پر ساتھ دینے والی، مجھے معاف فرما دیجئے، اللہ کا نافرمان بندہ تھا، اللہ سے تو معافی مانگ لی، اماں کا نافرمان بیٹا تھا، اماں سے تو معافی مانگ لی، ابا کا باغی بیٹا تھا، ابا سے بھی معافی مانگ لی، اے میری شریک حیات، میں تیرا گنہگار شوہر ہوں، نشے کی حالت میں تجھے گالیاں دیا کرتا تھا، تو مجھ کو سوارا کرتی تھی، نشے کی حالت میں تجھے مارا پیٹا کرتا تھا، تو میرے کپڑے دھلا کرتی تھی، نشے کی حالت میں تیرے گھر والوں کو برا بھلا کہا کرتا تھا، تو میرے لیے روٹیاں بنایا کرتی تھی، اے میری شریک زندگی، کبھی تو مجھے چھوڑ کے نہیں گئی، تیرے پاس آپشن موجود تھا، مجھے لات مار دیتی، مجھ سے اپنی زندگی یا میری جان چھڑا لیتی، لیکن تو نے اس حالت میں میرا ساتھ دیا، تو راتوں کو مصلی پر بیٹھ کر رب سے میری ہدایت کی بھیک مانگا کرتی تھی۔ اے میری شریک حیات، تیرا احسان اور تیرا قرض میری زندگی کے اوپر آ گیا ہے، مجھے معاف فرما دیجئے۔ میری بیوی رونے لگی کہ لیکن مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں ہے، آپ بس اتنا کر لیجئے، آپ ایک وعدہ کر لیجئے کہ آج کے بعد آپ شراب نہیں پیئیں گے، آج کے بعد آپ کسی کو گالی نہیں دیں گے، آج کے بعد آپ کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے۔ فرمایا میں نے اپنا ہاتھ لیا، اس کے اوپر میری بیوی نے ہاتھ رکھا، اس پر میرے بیٹے نے رکھا، پھر میری بیٹی نے رکھا، اور ہم نے قسم کھائی، ہم نے عہد کیا انشاءاللہ آج کے بعد اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے، آج کے بعد نمازیں نہیں چھوڑیں گے، آج رمضان آئے گا روزے نہیں چھوڑیں گے، آج کے بعد شراب پینا تو دور کی بات، شراب کو آنکھوں سے بھی نہیں دیکھیں گے۔ ہم نے وعدہ کیا اپنی بیوی سے، جس اللہ نے میرے بیٹے کو زبان کی دولت دی ہے، سب سے پہلے اس بیٹے کو اللہ کا قرآن پڑھائیں گے۔ الحمدللہ ہمارا بیٹا حافظ قرآن بن چکا ہے، اور حافظ قرآن بن چکا ہے، اور تیسری جماعت کا امتحان دے کر کے پورے طور پر واپس آیا ہوا ہے۔ حضرت جی وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہم نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ ہمارے گھر میں ناشتہ نہیں بنے گا کوئی بات نہیں، کھانا نہیں بنے گا ایک وقت کوئی بات نہیں، لیکن 24 گھنٹے میں 1
घंटा भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस घर से अल्लाह के कुरान की आवाजें ना आती हो। हजरत जी, हमने अपने घर में नौकर रख रखे हैं सिर्फ इस वजह से कि बारी बारी से वो अल्लाह का कुरान पढ़ें। सुबह का वक्त होता है, मैं कुरान करीम की तिलावत करता हूँ, उसके बाद मेरी बीवी कुरान पढ़ती है, फिर मेरा बेटा कुरान पढ़ता है, फिर मेरी बेटी पढ़ती है। उसके बाद हर एक घंटे के बाद हुफ्फाज बदलते रहते हैं, जिनको माहाना हम खर्चा देते हैं। हजरत जी, 15 साल हो गए, 15 साल हो गए। इन 15 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ, एक घंटा भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे घर से अल्लाह के कुरान की आवाजें ना आती है। लोगों, मियां एजाज ने तो अहद कर लिया, हम कब अहद करेंगे? हमको भी करने की जरूरत है कि नहीं है? मियां एजाज ने तो वादा कर लिया, हम भी वादा करेंगे कि इंशाअल्लाह आप कोई गुनाह नहीं करेंगे। हम भी अपने घरों में आज जाएं, जल्दी से उठ के जाना, अब बीवी मौजूद है बुलाना, माँ मौजूद है बुलाना और अहद करना इंशाअल्लाह अब अपने रब को नाराज नहीं करेंगे। सिर्फ रमजान ही में गुनाहों से नहीं बचेंगे, सारा साल इंशाअल्लाह गुनाहों से बचेंगे। शराब, हाँ, रमजान का महीना आ रहा है, उसका इस्तकबाल ये है, बेनमाजी नमाजों से तौबा कर ले। रमजान का महीना आने वाला है, शराबी शराब से तौबा कर ले, जुआ खेलने वाला जुआ से तौबा कर ले, रिश्वत के बाजार गर्म करने वाला रिश्वत के से तौबा कर ले, सूद और ब्याज के पैसे से अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाला इन तमाम चीजों से तौबा कर ले, गालियां देने वाला गाली से तौबा कर ले, माँ बाप का नाफरमान रूठे माँ बाप को मना ले। ये रमजान का इस्तकबाल है, ये रमजान का इस्तकबाल है। आए लोगो, तमाम के तमाम जितने यहाँ मौजूद हैं, सबसे मैं गुजारिश करूंगा, इस आने वाले रमजान का इस्तकबाल करना है, रूठे हुए वालिदैन को मनाना है। मेरे नबी ने फरमाया, शब बारात के मौके पर हर एक शख्स को बख्श दिया जाता है, लेकिन चंद ऐसे लोग हैं जिनको नहीं बख्शा जाता। शब बारात में भी जिनको नहीं बख्शा जाता, रमजान में भी, लैलतुल कद्र में भी उनको पूरे तौर पर बख्शा नहीं जाता। उनमें से दो का जिक्र पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इल्ला मुशरिकुन औ मुशाहिनुन। पहला वो जो अल्लाह के साथ किसी को अल्लाह समझता हो, अल्लाह के साथ किसी को हाजत रवा समझता हो, मुश्किल कुशा समझता हो, हाजत रवा समझता हो, दाता समझता हो, ऐसा शख्स रमजान में भी नहीं बख्शा जाता, हत्ता कि लैलतुल कद्र भी उसे धो नहीं सकती। दूसरा वो औ मुशाहिनुन, जो अपने दिल में कीना रखने वाला, अदावत रखने वाला, गुब्ज़ रखने वाला, हसद रखने वाला, इसको भी नहीं बख्शा जाता, इसको भी नहीं बख्शा जाता। माँ बाप के नाफरमान को भी नहीं बख्शा जाता। रिश्वत लेने वाला, शराब पीने वाला, जुआ खेलने वाला, हराम कमाने वाला, हराम खाने वाला, ये रमजान में भी इसकी इबादतें कबूल नहीं होती। ऐ लोगों, इन तमाम गुनाहों से अपने आप को बचाओ, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया, मन सलिमा लहू रमजान सलिमत लहू सना। जिसका रमजान सलामती के साथ गुजर गया, उम्मीद ये है अल्लाह ताला सारा साल उसका सलामती के साथ गुजार देगा। मतलब क्या है हदीस का? मतलब ये है, अगर रमजान गुनाहों से पाक रहा, रमजान में नमाजों की पाबंदी रही, रमजान में तमाम गुनाहों से बचते रहे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तुमको तमाम के तमाम साल गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा देगा, तमाम के तमाम साल तिलावत की तौफीक देगा, इबादत की तौफीक देगा। लेकिन अगर रमजान तुम्हारा गुनाहों में फंसा रहा तो पूरे साल भी गुनाहों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मन सलिम लहू रमजान सलिमत लहू सना। इस हदीस का मतलब यही है, आए लोगों, रमजान करीब आ रहा है, शब बारात का मौका है, नजात का मौका है। अपने गुनाहों की अल्लाह से माफी मांगो, जैसे मियां एजाज ने मांगी। अपने गुनाहों की अल्लाह के सामने तौबा करो, जैसे मियां एजाज ने तौबा की। हाँ, अगर अल्लाह सारी जिंदगी शराब पीने वाले को माफ कर सकता है, उसकी हिदायत का फैसला कर सकता है, तो आपको हिदायत क्यों नहीं दे सकता? वो अल्लाह, जिस अल्लाह से हम जो कुछ मांगते हैं वो अता फरमा देता है, उस अल्लाह से हिदायत मांगेंगे तो क्या वो अल्लाह हिदायत नहीं देगा? बेशक जरूर देगा। मैं अपनी माओ से भी कहूंगा, बहन
बहनों से भी कहूंगा, अपनी बच्चियों से भी कहूंगा कि आप भी अपने घरों के अंदर रहते हुए नमाजों की पाबंदी कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए। मेले ठेले से अपने आप को बचाइए, अपने शौहरों की खिदमत कीजिए, वालिदैन की इज्जत कीजिए, वालिदैन की इज्जत कीजिए। गलती से भी कोई ऐसी गलती न कीजिए कि आपकी गलती की वजह से आपके भाई को सर झुका के चलना पड़े, आपके वालिद को समाज के सामने सर झुकाना पड़े, आपकी माँ को समाज की औरतों के सामने पूरे तौर पर नीचा होकर के चलना पड़े। हाँ हाँ ऐ उम्मत मुस्लिमा की बहना, हाँ हाँ तो कोई ऐसा काम न करना जिसकी वजह से तेरी इज्जत पर दाग आए, तेरी इज्जत पर दाग आए। हाँ हाँ आप अपने घरों के अंदर रहिए, पर्दे का एहतमाम कीजिए, नमाजों की पाबंदी कीजिए, अपने भाइयों की इसको इज्जत की निगाह से देखिए। एक दौर तो वो था बहनों को अपने भाइयों की इज्जत की फिक्र हुआ करती थी, हर हाल में अपने भाइयों की इज्जत की फिक्र करती थी। आज बहन को भाई की इज्जत की फिक्र नहीं, यही वजह है भाई को भी बहन की इज्जत की फिक्र नहीं रही। हाँ हाँ ऐ लोगों अपने घरों में नबीवी जिंदगी पैदा कीजिए, सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारिए। जितनी जिंदगी गुजरी सो गुजरी, आज के बाद की जिंदगी इरादा कीजिए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ शरीयत के मुताबिक होगी। वालिदैन की खिदमत कीजिए, माँ बाप की खिदमत कीजिए, उन्हें रुसवा मत कीजिए, हर हाल में उनका साथ दीजिए। अगर पूरे हो गए, उनकी आवाजें आपको अच्छी नहीं लगती, बर्दाश्त कीजिए। यही माँ है, यही बाप है जिसने बचपन में आपके तमाम हरकतों को नजरअंदाज किया है, जिसने बचपन में तमाम मुसीबतों को झेल करके तुम्हें बड़ा किया है। कुरान इसी को कहता है वहनन अला वहन, बोझ पर बोझ उठाती थी तेरी माँ। हाँ हाँ माँ वही यही माँ है जिसने 9 महीने पेट में रखा, यही माँ है जिसने 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, यही माँ है जो बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, यही माँ है जो खाना खिलाती है, यही माँ है जो बोलना सिखाती है, यही माँ है जो तुम्हारे लिए तमाम जिंदगी की खुशियों को तर्क कर दिया करती है, तुम्हारी खुशी की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया करती है। जिस दिन से बच्चा घर में पैदा होता है, माँ बाप अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, अपने माँ बाप के लिए जीना शुरू कर देते हैं। ऐ नौजवानों अभी ईद का मौका आता है, ईद का मौका आ रहा है जहाँ आप अपनी बीवी को 10,000 का जोड़ा दिलाओ। मुझे आपसे गिला नहीं है, लेकिन आपसे मैं कहूँगा आप अपने बूढ़े बाप को भी, बूढ़ी माँ को भी सूरतगंज लेकर के जाइए, बाइक पे बिठाइए, शोरूम पे लेके जाइए, शॉपिंग मॉल में लेकर के जाइए और कहिए अम्मी जान, अब्बू जान, ये वही शॉपिंग मॉल है। बचपन में जब मैं छोटा था, ईद के मौके पर आप मुझे यहाँ लाया करते थे, आप मुझे लाया करती थी। उस वक्त पसंद मेरी होती थी, पैसे आपके होते थे। अब्बू जान आपके पास पैसे कम होते थे, आप कर्ज लेकर के मेरी ख्वाहिशों को पूरा किया करते थे। अब्बू जान मुझे याद है ईद का मौका आता था, आप घर में कहा करते थे मैं अपने कपड़े नहीं बनवाऊंगा, बिटिया के कपड़े ले आओ ताकि बिटिया की ईद हो जाए, बेटे के कपड़े ले आओ ताकि बेटे की ईद हो जाए। अम्मी जान अम्मा जान कहा करती थी हमारे जूते मत लाओ, भैया के जूते ले आओ ताकि बच्चों की ईद हो जाए। आपने अपनी खुशी की, मेरी खुशी की खातिर अपनी तमाम अरमानों को आग लगा दी। अब्बू जान अब आपका बेटा बड़ा हो गया है, अब्बा जान आपका बेटा बड़ा हो गया है, कमाने लगा है, ईद का मौका है। अब्बा जान ये शॉपिंग मॉल है, फर्क इतना है आज आप पैसा आपका पैसे आपके बेटे के होंगे और ख्वाहिश पसंद आपकी होगी। अब्बू जान अपने पसंद का कुर्ता खरीद लीजिए, अपने पसंद की चप्पलें खरीद लीजिए, अपने पसंद की टोपी खरीद लीजिए। अम्मी जान अम्मा जान अपने पसंद का दुपट्टा खरीद लीजिए, अपने पसंद का सूट खरीद लीजिए। हाँ हाँ उम्मत के का बेटा जिस दिन अपने माँ बाप के साथ ये सलूक करने लगेगा, आए नौजवानों आपके वालिदैन आपको ऐसी दुआ देंगे कि 7 नस्लें तक 7 नस्लें आपकी आबाद हो जाएंगी। हाँ हाँ आए उम्मत मुस्लिमा की बीवियों, आए बहुओं, आप अपने घर में एक
ہفتے میں ایک مرتبہ اپنی ساس کے پاس آیا کرو، شوہر کی ماں کے پاس آیا کرو اور آ کر کے کہا کرو امی جان، خالہ جان، جو کچھ بھی آپ اپنی ساس کو کہتی ہو کہا کرو ابھی پچھلے دنوں آپ کی بیٹی کا مرضی کا گھر میں کھانا بنا، کل ہماری مرضی کا گھر میں سالن بنا، پرسوں آپ کی پوتی پوتوں کا مرضی کا گھر میں کھانا بنا، امی جان آج آپ کی مرضی کا گھر میں کھانا بنے گا، آپ بتائیے تو صحیح کیا دل کرتا ہے آپ کو کھانے کو؟ آپ اپنی ساس سے ہفتے میں ایک بار پوچھ لیا کرو، وہ آپ کو دل سے دعائیں دے گی۔ اللہ کی ذات کی قسم، جس دن سے اس امت کی بہو اپنی ساس کو ماں سمجھنے لگے گی، اسی دن سے امت کی ساس بھی اپنی بہو کو بیٹی سمجھنے لگے گی۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ میرے نبی نے فرمایا اپنے گھروں میں محبت کے ساتھ رہو، زندگی بہت تھوڑی ہے، اس کو محبت کے ساتھ گزارو۔ کیا رکھا ہے نفرت میں، کیا رکھا ہے عداوت میں، کیا رکھا ہے لڑائی اور جھگڑوں میں؟ تمہارے مرنے کے بعد کم سے کم محبت سے کوئی تمہارا نام لینے والا تو باقی رہے۔ اے لوگو، محبت کے پیغام کو عام کرو، نفرتوں کو ختم کرو، سنتوں کو زندہ کرو۔ یہی سیرت النبی کا پیغام ہے، یہی جلسوں کا پیغام ہے، یہی اصلاح معاشرہ کا پیغام ہے، یہی ان جلسوں کا پیغام ہے۔ جتنی زندگی گزری سو گزری، آج کے بعد کی یہ وعدہ کر کے اٹھو انشاءاللہ آج کے بعد کی زندگی انشاءاللہ ایک مسلمان کی زندگی ہوگی۔ کو انشاءاللہ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، کردار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، اشعار سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، محبت کے اعتبار سے بھی، ملی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی آج کے بعد انشاءاللہ ہم مسلمان نظر آئیں گے۔ وقت بھی کافی ہو چکا، گھڑی کی طرف تو میں نے دیکھا ہی نہیں، 11:15 بج چکا ہے، اتنی طبیعت میں بھی بشاشت نہیں، بہت زیادہ تھکن کے احساسات ہیں۔ آپ محبتوں سے بیٹھے رہے، میں اپنے تمام علماء کا، شعراء کا پورے طور پر تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، شمیم قلب سے ممنون و مشکور بھی ہوں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام اراکین کمیٹی کو اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس میں خرچ کرنے کو قبول فرمائے۔ ہاں ہاں، ان علماء کا جمع کر دینا، اور علماء کا جمع کر دینا، شعراء کا جمع ہو جانا، قاریوں کا جمع ہو جانا، مفتیوں کا جمع ہو جانا، یہ اس دور پرفتن میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر ہمیں اور آپ کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، سننے کو قبول فرمائے۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ابھی پردے سے سن رہی ہیں، اللہ سب کا سننا قبول فرمائے، سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ اپنی شان کے مطابق اجر نصیب فرمائے۔ تمام بیماروں کو اللہ اس جلسے کی برکت سے شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ اے کریم اللہ، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ میں نہیں جانتا ان کے دلوں میں کیا ہے، اے غفور رحیم اللہ سب کے دلوں کی تمام جائز تمناؤں کو، مرادوں کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضى والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب۔ اے خدا جسم میں جب تک کہ میرے جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ الہ موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔